الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یونس کو شروع کریں گے۔ کس کو؟ سورہ یونس۔ اس کا تو نام کا آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ اس کو یونس کیوں کہتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ اس میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا کیا ہے؟ قصہ ہے، اور بڑا مشہور قصہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، اتنے دن رہے تھے، لیکن یہ آپ کو شاید نہ پتا ہو کہ یہ کیوں رہے تھے۔ شاید یہ پتہ ہے؟ یہ نہیں پتا۔ یہ آپ کو ابھی سمجھ میں آئے گا کہ اگر اللہ کی بات کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ اللہ کو کیا آتا ہے؟ جب اللہ اپنے انبیاء اکرام کو آزمائش میں ڈال سکتے ہیں تو ہم کیا چیز ہے؟ حالانکہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بات نہیں مانی تھی، بات مانی تھی، بات اللہ ہی کی تھی، لیکن بس اللہ کے حکم سے پہلے کہہ دی۔ اللہ کے حکم سے ہم بھی تو ایسے بہت سی کام کرتے ہیں نا۔ انبیاء کے قصے ہمارے لیے ہدایت ہے۔ انبیاء سے جو مسٹیکس ہوئی ہیں، اس کو مسٹیکس نہیں کہا جاتا، اس کو لغزش کہا جاتا ہے۔ یہ غلطی نہیں ہوتی، یہ خطا نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لغزش۔ لغزش جو ہوتی ہے نہ غلطی ہے نہ خطا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو لغزش تھی نا وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ اب دیکھیں حضرت آدم جو تھے انہوں نے غلطی کی تھی، جو انہوں نے دانا کھا لیا تھا، نہ مسٹیکس تھی؟ نہیں، خطا بھی نہیں تھی۔ اب کیا ہوا تھا؟ مغالطہ لگا تھا، لغزش ہو گئی تھی، کیونکہ اللہ نے کہا تھا یہ درخت سے نہیں کھانا، ان کو لگا اس سے نہیں کھانا کیونکہ اس کو جو کہا ہے، باقی جو جیسے اور کہیں کہیں اگے نا اس سے کھا لو، ان کو تو ایسے غلطی لگ گئی۔ یہ لغزش تھی، اللہ کو دیکھو پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کیا کیا؟ جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ جنت سے کیا کیا؟ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام سے بھی چھوٹی سی لغزش ہوئی تو اللہ کے حکم سے پہلے انہوں نے بات کر دی، اللہ کو پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ کس میں ڈالا؟ آزمائش میں۔ اور یہ بھی یاد رکھے جب بندہ آزمائش میں چلا جاتا ہے نا، اس کے لیے ٹھکانہ کون سی ذات ہے؟ پھر اللہ ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں چپ کر کے بیٹھے رہے تھے؟ نہیں۔ کیا پڑھتے رہے تھے؟ آیت کریمہ۔ کیا پڑھتے رہے تھے؟ آیت کریمہ۔ تو آپ اس صورت میں انشاءاللہ میں یہ واقعہ آپ کو بتاؤں گی، تو بہرحال پہلے دیکھیں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اللہ فرماتے اس کتاب کی جو آیتیں ہیں نا وہ حکمت والی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہر کسی نہ کسی کام میں اللہ کی کیا ہے؟ اور میں کہتی ہوں کسی نہیں، ہر کام میں اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے لیکن دل کر رہا ہوتا ہے میں نہ جاؤں، دل کر رہا ہوتا ہے نہ جاؤں، اور کیونکہ آپ کا دل آپ کو کسی حادثے سے روک رہا ہوتا ہے اور آپ کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ جانے کو، تو بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ تو یہ مسئلہ بن گیا تھا، وہاں پر کیا ہو گیا تھا؟ یہ مسئلہ بن گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا بڑی حکمت والی ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے وحی کی ان میں سے ایک مرد کی طرف، یہ کہ وہ ڈرائے لوگوں کو اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، اور ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑا مقام ہے۔ کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے۔ کافروں نے کیا کہا؟ یہ جادوگر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبی بناتے تھے تو وہ ان میں سے ہی کوئی ایک ہوتا تھا۔ ان میں سے کیا ہوتا تھا؟ کوئی ایک ہوتا تھا۔ کوئی باہر سے کوئی نبی نہیں آتا تھا،
انہی کے خاندانوں میں سے, انہی کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایک کیا بن جاتا تھا, نبی بن جاتا تھا. اور پھر وہ ان کو ڈراتا تھا کس سے, جہنم سے, خوشخبریاں دیتا تھا کس کی, جنت کی, اور کہتا تھا اگر تم ایسے ایسے عمل کرو گے تو تمہارے رب کے ہاں بڑا اچھا اچھا مقام ہوگا. لیکن کافر کہتے تھے نہیں یہ کون ہے, یہ جادوگر, نہیں یہ کون ہے, موسیٰ کو کہا نا جادوگر. تو یہی بات, ان ربکم الذی, اور فرمایا بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو 6 دنوں میں, زمین و آسمان کو. یہ میں انشاءاللہ آگے سورہ حامیم سجدہ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے پیدا کیا. ثم استوى علی العرش, اور پھر متوجہ ہوئے عرش کی طرف, یدبر الامر, ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں. ما من شفیع, نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم, یہ اللہ تمہارا رب ہے, اس کی عبادت کرو, کیا تم سمجھتے نہیں ہو. اسی ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا اور پھر دوبارہ بھی کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل ہے. پہلے تو اسباب چاہیے تھے نا, لڑکی کی شادی ہونی چاہیے تھی, اسباب ہے نا, سبب ہے. پہلے تو اسباب کی ضرورت تھی اور بعد میں تو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اللہ پہلی بار بھی پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا, اور دوبارہ پیدا کرنا تو بالکل مشکل نہیں ہے, بالکل بھی کیا ہے, مشکل نہیں ہے. کیونکہ پہلی مرتبہ تو اسباب چاہیے تھا, شادی ہونی چاہیے تھی, اور عورت کو حاملہ ہونے کے لیے جو پوری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہونی چاہیے تھی. لیکن پہلے تھوڑے سے اسباب کی کیا تھی, وہ تھی. لیکن پہلی بھی مرتبہ بھی پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ کہتے دوبارہ تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ہم نے تو کہنا کن ہو جا, اور سب نے فوراً ہو جانا, سب نے کھڑے ہو جانا, اور اسی کی طرف سب کو لوٹ, تاکہ بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لے کر جنہوں نے نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ. اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے پینا ہوگا حمیم, یعنی کھولتا ہوا پانی. جو کافر ہیں ان کو جہنم میں کیا دیا جائے گا, کھولتا ہوا پانی. اور میں نے آپ کو بتایا کھولتا ہوا پانی کسے کہتے ہیں, جو جوش مارتا ہے ہانڈی میں, جو کیا مارتا ہے, جوش. وعذاب علیم, اور دردناک عذاب ہوگا, بما کانوا یکفرون, اس وجہ سے جو وہ انکار کرتے تھے. هو الذی, وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے سورج کو روشن. میں نے آپ کو بتایا تھا کیوں بنایا روشن, تاکہ ہم کام کریں بھائی, رزق کمائیں. کھائیں گے کیسے, کام کیسے کریں گے. سورج بنایا روشن, چاند بنایا نورانی. چاند کیسے بنایا, پھر ان کی منزلیں مقرر کر دی. یہ چاند جو گھٹ جاتا ہے, جو پورا ہو جاتا ہے, اس میں ڈیٹ ہے, اسلامی کیا ہے, ڈیٹ ہے. کیوں, لتعلموا, اللہ کہتے ہیں آپ جان لیں, عدد السنین, سالوں کی تعداد. اس چاند کے گھٹنے بڑھنے سے کیا جان لیں, اور حساب کتاب پتہ چلتا ہے نا, حساب کتاب اس سے. ما خلق اللہ, اللہ نے کوئی چیز بے فضول پیدا نہیں کی ہے, نہیں کی. یہ جو زہریلے جانور ہیں نا, یہ بھی بے فضول پیدا نہیں ہوئے ہوئے, یہ بھی کیا ہے, بے فضول نہیں ہے. ابھی ہمیں نہیں پتہ, ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ بھی بے فضول نہیں ہے. بہت ساری میڈیسنز میں زہر بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے, میں نے کوئی بھی چیز ناحق پیدا نہیں کی. اللہ ہر چیز کی تفصیل لوگوں کو اس لیے بیان کرتے تاکہ لوگ جانیں, تاکہ لوگ کیا کریں, جانیں. دن اور رات کا جو اختلاف ہے, یہ جو دن چلا جاتا ہے رات آ جاتی ہے, یہ جو اختلاف ہے, یہ کیا ہے, یہ بھی اللہ کی کیا ہے, قدرت ہے. اور جو کچھ اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کیا, یہ اللہ کی نشانی ہے تاکہ لوگ ڈرے. اور بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے, جو ہم سے ملاقات کی کیا کرتے ہیں, آج ایسے ہی چل رہا ہے نا, کسی کو موت یاد نہیں ہے, کسی کو موت یاد ہو نا جس کو, تو وہ کیا کرتا ہے, ڈرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ انسان جو کہ کیا کرتا ہے, ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا, اور راضی ہے دنیا کی زندگی میں. راضی کدھر ہے, دنیا کی زندگی میں. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا, ہم اس کو ادھر ہی اطمینان دے دیتے ہیں, ادھر ہی ہم اس کو سارا کچھ دے دیتے ہیں. جو دنیا میں چاہتا ہے نا میرے لیے ہر چیز ہو, میرے لیے ہر چیز ہو, اللہ اس کو کیا کرتے ہیں, دیتے رہتے ہیں. ہمارے اکابر, ہمارے صحابہ اکرام زیادہ نعمتوں کے ملنے سے ڈرتے تھے, زیادہ نعمتوں کے ملنے سے ڈرتے تھے. ہماری شادیاں کیا صحابیات کی شادیاں جیسی ہیں. حضرت فاطمہ کے جہیز میں کیا گیا تھا, ایک چکی, ایک لوٹا, تسبیح, جائے نماز اور کچھ برتن تھے. اور ہمارے کیا جاتا ہے,
सोने, बर्तन, कपड़े और पता नहीं कौन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी की सामान और कौन कौन सी चीजें, यहाँ तक के बच्ची को क्या अगले घर वालों को भी इतना कुछ देते हैं। क्या ये हमारी शादियां कैसी हैं? हम दुनिया की जिंदगी से, और पता है कि मैं कहती हूँ कि अपनी एक बात करती, शुरू से ना मदारिस की लाइन में रहे हैं ना, तो ये चीज थोड़ी सी ना तंग करती है। ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं, वो हमारे बड़े कहते हैं ना कि बेटी दे के खुश नहीं होते सामान से खुश हो जाएंगे। जिगर के टुकड़े दो तो खुश नहीं होते, तो सामान से खुश होंगे? नहीं होना, नहीं होना। तो बहरहाल हम देखें, अगर हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, ज्यादा नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डरें। क्या करें? डरें कहीं हमारी नेकी का बदला हमें दुनिया में तो नहीं मिल रहा, हमें दुनिया में तो नहीं मिल रहा। तो बहरहाल अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोग कल क़यामत वाले दिन खाली होंगे। क्या होंगे? खाली। और जब ये कहेंगे ना, या अल्लाह मैंने तो ऐसे किया था दुनिया में, मैं तो अल्लाह ताला कहेंगे दिया नहीं बदला, तुम तो दुनिया में चाहते थे मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो, मांगते थे। और साथ में ये भी हम भी कहते हैं ना कभी कभी, या अल्लाह कोई अमल पसंद है तो दे दे, कह रहे होते हैं ना कोई अमल। अच्छा, जो अल्लाह ताला को अमल पसंद है तो वो आपको दुनिया में उसके बदले देते रहे। ये बात ठीक है कि आप उसको वसीला बना लें, लेकिन उसका अजर दुनिया में ना मांगे, दुनिया में ना मांगे। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है। अल्लाह क्या फरमाते हैं? क्योंकि उन्होंने जो कमाया उस वजह से, और वो लोग जो ईमान लेकर आते हैं, जिन्होंने नेक अमल किए, उनको रब उनको हिदायत देगा उनके ईमान की वजह से जन्नत की तरफ। वो किधर जाएंगे? जन्नत की तरफ। उसके नीचे से नहरें जारी होंगी, उसमें नेमतें होंगी, जन्नत में उनकी एक ही पुकार होगी, या अल्लाह आप पाक हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। जन्नत में जब सारी नेमतों को ऐसे देखेंगे ना, तो क्या कहेंगे? ए अल्लाह आप पाक है। और उनका उधर तहैया होगा, तहैया मतलब ये होगा उनकी वहां पर एक दुआ होगी, जब वो एक दूसरे से मिलेंगे ना, कहेंगे सलामती सलामती। क्या कहेंगे? सलामती सलामती। हर किसी को सलाम करेंगे, क्योंकि जन्नत में न कीना होगा, न बुग़्ज़ होगा, न हसद होगी, न जलन होगी, न गीबत होगी, न लड़ाई, न झगड़ा। कोई किसी से कितना प्यारा भी होगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, सब एक दूसरे से क्या कहेंगे? सलामती सलामती। तहियतुम फीहा सलाम, उनके लिए उसमें तहिया क्या होगा? सलाम होगा। और वो एक दूसरे से मिलेंगे और उनकी आखिरी बात क्या बात होगी? वो बात करेंगे तो आखिरी बात क्या होगी? अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस रब के लिए हैं जो कि दोनों जहानों का क्या है? मालिक है। यानी शुक्र का कलमा कहेंगे। आज भी हमें कहना चाहिए, आज भी हमें ये बात कहनी चाहिए। और वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिअजालहुम, अगर ये लोग अल्लाह से जल्दी मांगते हैं बुराई को खैर से पहले, लकुज़िया इलैहिम अजलहुम, और इनका वादा जब पूरा हो जाता है तो हम छोड़ देंगे उन लोगों को जो हमसे मुलाकात को उम्मीद नहीं रखते सरकशी में। और जब पहुंचती है ना इंसान को तकलीफ, अब ये इंसान का हालात बताया जा रहा है, जब इंसान को क्या पहुंचती है तो हमें पुकारता है। अल्लाह क्या कह रहे हैं? हमें पुकारता है। कैसे? लेटे हुए। फिर उसे मैं बड़ा याद आता हूँ, लेटे लेटे भी क्या करता है? तस्बीहें पढ़ता है। ऐसे ही करता है ना। औ काइदन, या कैसे? बैठे हुए। उसे बैठ के भी मैं याद आता हूँ जब उसे क्या पहुंची होती है? तकलीफ। जब तकलीफ पहुंचती है ना, फिर उसे मैं याद आता हूँ, लेटे लेटे भी याद आता हूँ, बैठे बैठे भी याद आता हूँ। काइमन, खड़े भी हुए मैं याद आता हूँ। सब क्या करता हूँ? हर जगह पे मैं ही याद करता हूँ। फलम्मा कशफना अन्हु जुर्रहु, और जब मैं, अल्लाह फरमाते उससे क्या करता हूँ? तकलीफ दूर करता हूँ ना, वो ऐसा हो जाता है जैसे कभी तकलीफ आई ही नहीं थी। ऐसे ही हो जाता है ना इंसान, जब तकलीफ आती है ना, कहते हैं या अल्लाह ऐसे कर दे। अब बच्चियों के रिजल्ट आने वाले थे, कैसे इनको अल्लाह ताला से उम्मीदें बांधी हुई थी। हाँ, और बड़ी दौरे कुरान में भी दौड़ लग रही थी, तरावियों में भी पूरी हाजिरी हो रही थी, चाहे नमाज पढ़नी थी चाहे नमाज नहीं पढ़नी थी। अब जब चूंकि क्या आ गए हैं, रिजल्ट आ गए हैं, तो लड़कियों की सुस्तियां देख लें। इंसान है ना, लड़कियों की क्या देखें? सुस्तियां देखें। ऐसा हो जाता है जैसे कभी दिन थे ही नहीं, कभी बुरे दिन हम पर थे ही नहीं। और अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं। अल्लाह कहते हैं कि अगर चाहते हो
کہ تم سے میں ہر ٹائم راضی رہوں، ہر ٹائم کیا رہوں، راضی رہوں، اور تمہاری ہر بات پہ میں دعاؤں کو کیا کیا کروں، تو مجھے غمی میں جیسے یاد رکھتی ہو نا، خوشی میں بھی یاد رکھا کرو۔ جیسے غم میں تم مجھے بڑا یاد کرتے ہو نا، تو کیا کیا کرو۔ اب چونکہ جب ہمیں غم ہوتا ہے نا، ہم دن رات اللہ کے سامنے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں تکلیف مصیبت ہوتی ہے نا، ہر ٹائم ہم کدھر ہوتے ہیں؟ کوئی نماز قضا نہیں کرتے، کوئی تہجد قضا نہیں کرتے، قرآن کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، تسبیحاں ہاتھوں میں ہوتی ہیں، اور جب خوشی آتی ہے اللہ پتہ نہیں کدھر چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، شادیاں آ جاتی ہے، اللہ کو کوئی یاد رکھتا ہے؟ ایک نہیں، سب کی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں۔ باہر گھومنے جاتے ہیں، اللہ کو یاد ہی نہیں رکھتے، پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کو یاد ہی نہیں رکھتے۔ ایون اللہ کوئی خوشی دیتے ہیں، کوئی جو بچہ وغیرہ، تب بھی کوئی یاد نہیں، وہ اس کے ہی معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خوشیوں میں بھی کس کو یاد رکھیں؟ اللہ کو۔ اور بہرحال کذالک، اسی طرح ہم عمل کرنے والوں کے عمل کو یعنی اسراف کرنے والے عمل کو مزین کریں گے، اور البتہ تحقیق ہم نے بہت سی پہلے بستیوں کو ہلاک کیا تھا، اس وجہ سے وہ بھی اس طرح ظلم کرتے تھے۔ جب ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، اور وہ کہتے تھے ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اسی طرح ہم مجرم کو ہم کو بدلہ دیتے ہیں، پھر ہم نے بنایا تم کو خلیفہ زمین میں اس کے بعد، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ جو ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی قومیں آ رہی ہیں نا، یہ اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ دیکھے اب یہ اگر ان کو پکڑے، عبرت پکڑے اور ان جیسے عمل نہ کرے، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ ناپ تول میں کمی یہاں بھی ہو رہی ہے نا، گلیوں میں کھڑے ہونا یہاں بھی ہو رہا ہے نا، زنا تو یہاں پر بھی ہو رہا ہے، چوری یہاں بھی ہو رہی ہے، کون سا گناہ ہے جو اب نہیں ہو رہا؟ سب ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ سب ہو رہے ہیں۔ ہم نے عبرت تو ان کو نہ پکڑا پھر، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیات واضح، قال الذین، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ لے آؤ قرآن یا اس کو بدل دو، قل کہہ دیجئے نہیں میں اس کو بدل سکتا اپنی جان کی طرف سے، میں تو اتباع کرتا ہوں اپنے رب کی وحی کا، اور میں بے شک ڈرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی سے، جو بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ تو میں اس کی تمہیں تلاوت کرتا، نہ میں تمہیں اس کی خبر دیتا، بے شک میں تم میں ٹھہرا رہا ہوں اس سے پہلے عمر، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کے ساتھ افترا باندھتا ہے اور جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو۔ بے شک مجرم جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کنڈی کیوں لگا کے آتی کھولو پردہ آگے کر۔ بہرحال یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے سے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے اوپر کیا نہیں رکھتے؟ امید نہیں رکھتے، یقین نہیں، بلکہ کیا نہیں رکھتے؟ امید نہیں رکھتے۔ وہ لوگ کفار جو تھے نا، وہ کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کو یہ کہتے تھے اچھا ہم تو امید نہیں رکھتے، آپ ایسا کریں کہ آپ نا اس قرآن کو بدل دیں، یا اس کی جگہ کوئی اور آیت کیا کرے؟ لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہیں کہ میں نہیں بدل سکتا۔ کیا نہیں کر سکتا؟ میں نہیں بدل سکتا، کیونکہ میں تو بس اس کی اتباع کرتا ہوں جو کہ اللہ مجھ پر کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں اگر اللہ نہ چاہتے تو میں آپ کو تلاوت کر کے نہ سناتا، ابھی چاہت ہوئی ہے تو آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا کہ سننا ہے، تو آپ بھی کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اللہ کی چاہت نہ ہوتی تو میں تمہیں نہ سناتا، حالانکہ میں تمہارے اندر ہی رہتا ہوں، اس سے پہلے میں تمہارے پاس کتنی دیر رہ چکا ہوں، اور تم اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے اللہ کے علاوہ چیزوں کی، غیر لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ اور میں نے کل ہی آپ کو بتایا نہ تو وہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ ہی وہ کیا دے سکتے ہیں؟ نفع دے سکتے ہیں۔ اور وہ کہیں گے کل اللہ تعالیٰ جب ان کو، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی ہیں۔ یہ ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی۔ بھلا کیوں کہتے تھے؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ دیکھیں کہ یہ جو مشرکین تھے نا، یہ ایسے کرتے تھے، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ فرشتوں کو کیا کہتے تھے؟ اور ان سے پوچھا جاتا نا کہ کیوں کہتے ہو ایسے؟ فرشتوں کو اللہ کی، اور ان سے کہا جاتا تھا نا کہ کیوں، تو آگے سے کہتے تھے ہم ان کو اس لیے کہتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائے، اور یہ خوش ہوں گے نا کہ دیکھو ہمیں ایسے کہہ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے سامنے ہماری کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں وزیر اعظم کے نیچے جو ہوتا ہے نا، وہ کوئی اس کا نیچے جو ہوتا ہے جو سے چھوٹا پوسٹ پر ہوتا ہے، تو اگر اس کو خوش کر لیا جائے تو وہ خوشی میں آگے وزیر اعظم کے پاس ہماری سفارش کر جاتا ہے، کام بن جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ انہوں نے دنیا کے معاملے پہ آخرت کو کیا کیا؟ قیاس کیا، ترجیح دی۔
اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس. کل کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے جو اللہ نہیں جانتے؟ اللہ سب جانتے ہیں. اللہ کو کیا ہے؟ سب پتہ ہے. اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ لوگ نہیں تھے مگر ایک ہی امت تھی, پھر انہوں نے اختلاف کر دیا. اگر اللہ کا کلمہ فیصلہ نہ لے کر گیا ہوتا اس بارے میں تو جس میں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان انصاف کر دیتے. اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف کوئی نشانی. کہہ دیجئے انما الغیب للہ, بے شک غیب اللہ ہی کے لیے ہے. انتظار کرو, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت چکھاتے ہیں تکلیف کے بعد, تکلیف کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے دوبارہ تکلیف نہیں آئے گی؟ آ سکتی ہے, آ سکتی ہے. تو پھر کیوں ایسے کام کرتے ہیں ہم؟ مثال کے طور پر لوگ کشتی میں ہوتے ہیں. لوگ کدھر ہوتے ہیں؟ کشتی میں. سمندر میں چل رہی ہوتی ہے, اچانک اس کو پانی آ کے گھیر لیتا ہے. پانی آ کر ان کو لگتا ہے کہ اب ہم کیا ہو جائیں گے؟ غرق ہو جائیں گے. اب کیا ہوں گے؟ ہم غرق ہوں گے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس وقت اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ بچا لے, یا اللہ بچا لے, اب ایسے پکے مومن بن جائیں گے. یا اللہ بچا لے, اب ہم ایسے کریں گے. بھائی ہلچل بند کر دیں. ذہان ادھر حال. وہ کیا کرتے ہیں لوگ کہ ہم کیا کریں گے؟ توبہ کر لیں گے. ایسے توبہ کر لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اگر ان کو اللہ کی شان اللہ رحم کھا لیتے ہیں اور ان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ان کو دور کر دیتے ہیں. وہ موجیں جو ہیں وہ سیدھی کر دیتے ہیں. پھر جیسے ہی وہ کشتی سے باہر آ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو فلانے پیر نے جو ہے نا بچا لیا. ایسے کہتے ہیں نا. ایسا ہو جاتا ہے نا جب نعمت. میں نے اکثر سنا فلانے پیر سے فلانے پیر تھی میں منت منگی سی, او جی نے مینوں بچا لیا تے ہن میں اودا ختم دوانا, اب میں جی اس کے دربار پہ جاؤں گی, اب میں ایسے کروں گی, اب میں ایسے کروں گی. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر وہ کیا سمجھتے ہیں دوبارہ تکلیف نہیں آئے گی؟ دوبارہ بھی تو کشتی میں بیٹھیں گے نا. اگر پھر پکڑ لے اللہ, اگر پھر پکڑ لے. تو بہرحال جب ہم انہیں رحمت چکاتے ہیں بعد تکلیف کے تو ہماری آیتوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں, ہماری نشانیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اب ہم کریں گے, اب ہم ایسے کریں گے. اور اللہ جلد مکر کرنے والا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جو تم کہہ رہے ہوتے ہو ہم اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں. جو تم کہہ رہے ہوتے ہو ہم اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں. وہی ذات ہے جو تم کو سیر کرواتی ہے سمندری میں بھی اور خشکی میں بھی. اور جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور تمہیں موجیں گھیر لیں, وَجَرَيْنَا بِهِمْ رِيحًا طَيِّبًا, اور تمہیں کیا ہو جائے؟ پہلے تو تمہیں کشتی اچھی اچھی ہوا میں لے کر چل رہی ہوتی ہے اور پھر بعد میں تم اس میں بڑے خوش ہوتے ہو, اور پھر اچانک تمہیں کیا آگے گھیر لے؟ موجیں گھیر لے, اور تمہیں ہر طرف سے موت نظر آئے. ہر طرف سے تمہیں کیا نظر ہے؟ تم اس وقت پکارتے ہو دعو اللہ, کس کو؟ اللہ کو. خالص اللہ کو پکارتے. اور اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نجات دے دیں, اگر تمہیں ہم ادھر سے کیا دے دیں؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ, تم کہتے ہو یا اللہ اگر ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر گزار بن جائیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں جب میں نجات دے دوں تو میرے ساتھ ہی کیا کرتے ہو؟ شرک ٹھہرانے لگتے ہو. میرے ساتھ ہی کیا کرتے ہو؟ زمین میں بغاوت کرتے ہو. زمین میں کیا کرتے ہو؟ بغاوت کرتے ہو. اور بے شک یہ بغاوت تم میرے ساتھ ہی اپنی جانوں کے ساتھ کرتے ہو. کس کے ساتھ؟ اپنی جانوں کو. یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے بھائی, یہ دنیا کی زندگی کا کیا ہے؟ فائدہ ہے. اللہ فرماتے ایک دن تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے. بے شک ایک دن میری طرف لوٹ کر آنا ہے, اور میں تمہیں تمہارے عملوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ تم کون کون سا عمل کیسے کیسے کرتے تھے. اور بے شک دنیا کی مثال پتہ ہے کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی مثال, دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی اترا. آسمان سے پانی اترا, زمین پہ گرا, زمین سے پودے باہر آئے, ایک ٹائم لگا کہ وہ پک گئے. کسان کو لگتا ہے نا کھیتی کیا ہو گئی ہے, پھر وہ بڑا خوش ہوتا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ اب تو اس کی کٹائی کا ٹائم آ چکا ہے, ظاہرہ کاٹے گا پیسہ ملے گا. کیا ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اس کے رہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر کیا ہیں؟ قادر ہیں, ہم اس کے کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر راتوں رات اس کھیت پر, اس راتوں رات اس کھیت پر میرا حکم آ جائے, میں اس کو ختم کر دوں. کیا کر دوں؟ تباہ کر دوں, جلا دوں, کسی بھی ذریعے سے. آپ دیکھیں جب یہ گندم کا ٹائم قریب آتا ہے تو کیسے بارشیں شروع ہو جاتی ہیں, ہوتی ہے نا, ایسے خراب ہونے لگ جاتی ہیں. اللہ کسانوں کو بھی آزماتے ہیں,
دیکھو میں دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں، اور پھر کئی کسان بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے. تو بہرحال کیا ہم اس کو، ہمارا حکم آ جاتا ہے دن میں یا رات میں، ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایسا کاٹتے ہیں لگتا ہے کل کبھی یہاں پر کوئی چیز اگی ہی نہیں تھی. ایسے ہی انسان ہے. ایسے کیا ہے انسان ہے. انسانوں میں سے میں انسانوں کو ختم کر دیتا ہوں، لگتا ہے کبھی آیا ہی نہیں تھا. ایسا ہوتا ہے نا، لوگ چلے جاتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی دن ہی نہیں تھے، شاید تھے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تفصیل بیان کرتے ہیں آیات کی تاکہ غور و فکر کیا جائے. اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں بھائی سلامتی والے گھر کی طرف کہ ادھر آ جاؤ، اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم ادھر نہیں آ رہے، ہم کہیں اور جا رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے رستے کی طرف. اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے ہوں گے نا، جو اچھے کام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو اچھے کام کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا، ہمارا ایک مقولہ ہے، اگر تمہیں کیا ہے پنجابی میں، اگر اس کو کیا ہے چاہ نہیں ہے، اگر اس کو کیا ہے چاہ نہیں ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے. ایسے پنجابی میں ہے نا، جے انہوں میری چاہت نہیں ہے تے مینوں بھی اودی پرواہ نہیں ہے. ایسے ہے نا ہمارا مقولہ. کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں؟ نہ کریں نہ ہلچل کریں. کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں؟ اگر اس کو میری چاہت نہیں ہے نا تو مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یاد رکھیں، اگر آپ کے دل میں طلب نہیں نہ ہوگی، آپ کے دل میں کیا ہوگی؟ طلب. آپ کو نیکی کی توفیق نہیں ملنے والی. آپ کو نیکی کی توفیق طلب ہونی چاہیے. بھئی شوق ہوگا، محبت ہوگی، وہ چیز آئے گی. اب جس کو تو بھئی دیکھو شوق ہے نا، وہ نیند سے اٹھ کے آئے گی. وہ نیند سے کیا کر رہی ہے؟ اور جس کو طلب نہیں ہے، جس کو شوق نہیں ہے، اس کے پاس بہانے بڑے ہیں. اس کے پاس کیا ہے؟ بہانے بہت ہیں، بہت بہانے ہیں. تو بہرحال یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نیکیوں میں زیادتی کرتے ہیں. ان کے وقت میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے زندگی آسان کر دیتے ہیں. کل قیامت کے دن نہ تو ان کے چہرے پہ ذلت ہوگی نہ سیاہی ہوگی، روشن ہوگی. کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے. اور یہ جنت والے ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ جنت والے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی، جنہوں نے کیا کی؟ برائیاں کمائی، ان کو بدلہ بھی ان کی برائیوں کے مثل دیا جائے گا، اور کل ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ سیاہ. پتہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کبھی نہ بنائے. روایات میں آتا ہے دنیا میں بھی لوگ کالے ہوتے ہیں نا، سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، سیاہ، اور ان سے ڈر نہیں لگتا ہے نا، نہیں نا لگتا، پیارے لگتے ہیں. جو کالے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے نینکش بڑے پیارے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہو، یہ جو گورے گورے لوگ ہوتے ہیں ان کے نینکش کبھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن جو کالے رنگ کے ہوتے ہیں نا، کالے کالے سیاہ سیاہ، ان کے نینکش بہت پیارے ہوتے ہیں. تو بہرحال کیا کہنا چاہ رہی ہوں کہ دنیا میں بھی تو کالا رنگ ہے نا، لیکن اسے ڈر نہیں لگتا، اچھے لگتے ہیں وہ لوگ. لیکن کل قیامت والے جو لوگ کالے ہوں گے، ان سے خوف آئے گا. ان سے کیا آئے گا؟ ان کو دیکھو گے تو ڈر لگے گا. ان کو کیا لگے گا؟ ان سے دیکھ کے ڈر لگے گا. وہ ایسی سیاہی ہوگی. رنگ تو یہ بھی کالا ہے لیکن اسے ڈر تو نہیں لگ رہا. رنگ تو یہ بھی کالا ہے لیکن اس سے، لیکن کل کی جو سیاہی ہوگی نا چہروں پر، اس سے کیا ہوگا؟ ڈر لگے گا، اس سے خوف آئے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمایا کیا ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی. ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں. جیسے رات اندھیری ہو تو خوف آتا ہے نا، اس طرح ان سے کیا آئے گا؟ ڈر لگے گا. اور یہ جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جب ہم ان سب کو جمع کریں گے نا لوگوں کو، تو ہم ان سے کہیں گے تم اور تمہارے شرکا وہیں پر ہی ٹھہر جاؤ، اور ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. اور کہیں گے ان کے شرکا، یہ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ ہماری کیا نہیں کرتے تھے. اب دیکھیں یہ لوگ کتنا ان کو پوج رہے ہیں، لیکن کل انہوں نے کیا کہنا ہے؟ یہ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اللہ کافی ہمارے درمیان گواہ، تمہارے درمیان بھی، اور ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے. اور اس موقع پر ہر نفس کو جو ہے نا، اس کو لٹایا جائے گا اللہ کی طرف، جو کہ اللہ تعالیٰ ان کا مولا حق ہے، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ سب کچھ جو وہ افطرا باندھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے زمین آسمان میں؟ کون ہے جو آنکھ اور کان کا مالک ہے؟ کون ہے جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں؟
کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ کام آپ نہیں کرتے، کام اللہ کرتا ہے۔ کیا کام کون کرتے ہیں؟ اللہ۔ قولون اللہ للہ، کون ہے بھائی؟ آپ ابھی بول رہے ہیں نا، کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں افلا تتقون، پھر بھی نہیں ڈرتے، پھر بھی ڈر نہیں لگتا جب پتہ ہے کہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو مجھ سے؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تمہارا سچا رب ہے اور حق کے بعد گمراہی ہے۔ اگر بات نہ سمجھ آئے حق کی تو پھر بعد میں کیا ہے؟ گمراہی ہے، بھٹک کہاں رہے ہیں۔ کذالک، اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ ثابت ہو گیا ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور کل کہہ دیجئے کیا تمہارے شرکاء میں سے کون ایسا، کوئی ہے ایسے تمہارے شرکاء میں سے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرے اور دوبارہ بھی پیدا کر دے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور کہہ دیجئے اللہ ہے وہ ذات جو پہلی بار بھی پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کیا رہیں گے۔ فَأَنَّا تو افقن، پھر کدھر بھاگ رہے ہو؟ کل کہہ دیجئے کون ہے، کیا ہے تمہارے شریکوں میں ایسا جو ہدایت دیتا ہو؟ دیتا ہے؟ نہیں۔ کہہ دیجئے اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اور جو ہدایت دیتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا اس کی جو خود ہدایت کے جو ہے نا رستے پر ہے؟ آپ بتائیں کون زیادہ بہتر ہے؟ جو ہدایت دینے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیوں کہ غیر اللہ کو جو ہے نا وہ شریک بناتے ہو؟ اور نہیں وہ لوگ اتباع کرتے مگر گمانوں کی، اور بے شک یہ گمان حق کے بارے میں کام نہیں آتے۔ جو سچ ہے وہ سچ ہی ہوا کرتا ہے، اور بے شک اللہ جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اور نہیں ہے یہ قرآن کے اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہو، لیکن یہ تصدیق کرتا ہے جو سامنے ہے، اور یہ کتاب تفصیل بیان کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے نا اس کو گڑھ لیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو کہیں چلو تم بھی کوئی صورت بنا لاؤ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا اللہ کے نبی نے چیلنج کیا تھا، وہ چیلنج آج تک کسی نے پورا نہیں کیا۔ اور تم اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ ہر چیز کو گواہ بنا لو، لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے جھٹلایا اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، دیکھو ہم نے ان کا کیا انجام کیا۔ ان میں سے بعض ایمان لاتے تھے اور بعض ایمان نہیں لاتے تھے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ کون ایمان لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لانے کی آڑ میں بیٹھا ہوا ہے، منافق ہے، اللہ اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہیں اگر یہ آپ کو جھٹلا دے، اگر آپ کو کیا کریں؟ بس ان کو کہہ دے میرے عمل میرے لیے، تمہارے عمل تمہارے عمل تمہارے لیے، میرے عمل کا مزہ میں نے چکھنا ہے، تمہارے عملوں کا تم نے چکھنا ہے۔ کوئی کسی کی وجہ سے کیا نہیں ہوگا؟ پکڑا نہیں جائے گا۔ سمجھ آئی؟ کوئی کسی کی وجہ سے، تو اس میں اپنے لیے فکر کریں، اپنے لیے کیا کریں؟ فکر کریں۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو پڑھا دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہی گھمنڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں نہ، اللہ فرماتے ہیں ہر کسی کو اس کے عمل کا مزہ ملے گا، تو اپنی فکر بھی کریں، بچوں کو خود بھی جو ہے نا تعلیم کی طرف آئیں، کچھ سیکھیں، اپنی آخرت کو بنائیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو اجر دیا جائے گا، کچھ آپ سے بھی تو پوچھا جائے گا نا۔ اب ایک عورت ہے وہ سارا دن کام کرتی ہے، بچوں کی طرف دیکھتی، نمازیں ہی نہیں پڑھتی، قرآن ہی نہیں پڑھتی، کوئی کام ہی نہیں اس طرح کے کرتی، تو کیا اس سے نہیں پوچھیں گے؟ اسے یہ کہا جائے گا تم نے بچے پیدا کیے چلو معاف کر دیا، ایسے کہیں گے؟ بچوں کو تم پڑھاتی تھی چلو معاف کر دیا، ایسا ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کام کرتی تھی نا کہ آپ کو میں کیا بتاؤں ان کے کام کا عالم۔ وہاں اس ٹائم وہ چکی جو تھی نا وہ اپنے ہاتھ سے پیستی تھی، اور پیس کے جو ہے نا یہاں پر چھالے پڑ جاتے تھے، کیونکہ گھر میں اکیلی تھی، بیٹی بھی کوئی نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے غلام بھی کوئی نہیں تھا، تو کیا تھی یہاں پر کیا پڑ جاتے تھے؟ چھالے پڑ جاتے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، حسن و حسین۔ پانی باہر سے بھر کے لاتی تھی تو رسی کو یوں کر کے کرنا ہوتا تھا، جب تک گھر پہنچتی تھی تو یہ ایسے جو ہے نا نشان پڑ جاتے تھے، اور بار بار کرنے کی وجہ سے وہ زخم بن گیا ہوا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بتایا نا کیسے ہاتھ کیے کہ یہ دیکھو چھالے پڑ گئے ہیں، پاؤں بھی درد کرتے ہیں، سینے پہ نشان پڑ گئے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ کے والد کے پاس نا چند غلام آئے ہیں، آپ کے والد کے پاس کیا آئے ہیں؟ چند غلام آئے ہیں، جائیں آپ، میں نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے، آپ چلی جائیں۔ آپ ان سے کہ شاید آپ کو کیا کریں گے؟ وہ دے دیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ بیٹی ہے نا۔ حضرت فاطمہ سے آپ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
کس کا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت علی نے نا خواہش کی کہ میں حضرت فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی کروں. کیا کروں؟ پتہ چل گیا آپ علیہ السلام کو. کیا ہو گیا؟ آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا، کھڑے ہو گئے نا صحابہ کے سامنے. کیا دیا؟ اب میں آپ کو محبت بتا رہی ہوں، منع نہیں ہے شادی دوسری، اور نہ ہی روکا. منع بھی نہیں ہے اور نہ ہی کیا روکا. لیکن پھر جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر دل کرتا ہے اس کو سارے سکون دیے جائے. ایسا ہوتا ہے نا. یہ تو عورتوں کو زیادہ پتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے شوہروں سے محبت ہو تو کتنا دل کرتا ہے ان کو ہر چیز جو ہے نا مہیا کی جائے، یہ راضی رہے. یہ کیا گئے؟ راضی رہے. تو بہرحال ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا. نہ انہوں نے منع کیا نہ انہوں نے روکا، خطبہ دیا اور کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوئے خطبہ دیا اور کہا، اے لوگو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ کیا ہے؟ میرے جگر کا ٹکڑا. اگر اس کو تکلیف ہو نا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. کیا ہو؟ انڈائریکٹلی کوئی اور بات بتانا چاہ رہے تھے. اور اگر اس کو خوشی ملے نا تو مجھے خوشی ملتی ہے. حضرت علی نے کہا میں دوسری شادی نہیں کروں گا. میں کیا کروں گا؟ دوسری شادی نہیں کروں گا. سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو اتنی محبت تھی. میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں ابھی، محبت کا عالم. انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ جاؤ آپ کدھر چلے جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ کیا کہو؟ مجھے غلام دے دے. حضرت فاطمہ گئی آپ علیہ السلام کے پاس. آپ علیہ السلام کو نا ایسے اپنے ابا جان کو ہاتھ کھول کے دکھائے تو دیکھا اور عرض کرنے لگی، چکی پیستی ہوں. ابا جان کیا کرتی ہوں؟ چکی پیستی ہوں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں. پیدل جاتی ہوں، پانی لے کر آتی ہوں، سینے پہ نشان پڑ گئے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، دودھ پیتے ہیں اور مجھے پھر ان کی بھی پریشانی ہوتی ہے. یہ تو آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو، آج کا باپ ہوتا تو کیا کہتا؟ کیا کرتا؟ لے جا میری بیٹی عیش کرے. عیش ایسے ہی کرتے نا، عیش کرے. پتہ نہیں کیا کیا اپنی بیٹی کو دیتے ہیں اس لیے کہ عیش کرے. اگلے والے قدر ہی نہیں کرتے، قدر ہی نہیں کرتے اگلے. تو پھر بہرحال آپ علیہ السلام نے فاطمہ سے کہا، کیا غلام سے بہتر کوئی چیز نہ بتاؤں؟ غلام سے بہتر کوئی چیز نہ بتاؤں؟ تو فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا 33 مرتبہ کیا پڑھا کرو؟ سبحان اللہ. 33 مرتبہ کیا پڑھا کرو؟ الحمدللہ. 34 مرتبہ کیا پڑھا کرو؟ اللہ اکبر. جو تم نے دن میں کام کیا ہوں گے اس کی تھکاوٹ اتر جائے گی. دیکھیے غلام نہیں دیا، یہ حل بتا دیا، نیکیاں بتا دی. اور غلام دینے میں بھی نیکی تھی، لیکن اس میں چونکہ زیادہ نیکی تھی، مشقت کے بعد کیا تھی؟ نیکی تھی. اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تسبیح فاطمہ. تسبیح. اور اس کو اگر آپ اس نیت سے رات کو پڑھ کر سوئیں گی نا کہ آپ کی جسم کی تھکاوٹ کیا ہو؟ اتر جائے، تو صبح دیکھیے گا آپ فریش ہو. صبح آپ کیا ہوں گی؟ پر نیت ہو بھائی، نیت ہو. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو بہرحال اب کیا بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں. اللہ کیا کرتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں. اللہ سب کچھ جانتے ہیں. اور وما کان، اور نہیں ہے یہ قرآن. یہ ہو گیا. اور ان میں سے ایسے جو ایمان لے کر آتے ہیں، جو ایمان لے کر نہیں آتے، اور کہہ دیجئے میرے عمل میرے لیے، تمہارے عمل تمہارے لیے، میں تم سے بری ہوں. اور بعض ایسے جو آپ کو سنتے ہیں، بعض ایسے جو بات کر رہے ہو نا آپ، تو آپ کو کیا کرتے؟ سنتے. اور بعض ایسے ہیں جو گونگے بہرے ہوتے ہیں. وہ سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سننا نہیں چاہتے، بس ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں مجبور ہو کے. اور بہرحال ومن، بعض ایسے جو آپ کو دیکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور بعض ایسے ہیں جو آپ کو نہیں دیکھتے، اندھے ہیں. مگر وہ دیکھ بھی رہے لیکن وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھتے حق کی طرح نہیں ہے نا، ایسے بس دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے تو یہ نہیں ٹھہرے ہوں گے مگر دن کا کچھ حصہ. اور یہ آپس میں پہچانتے ہوں گے. تحقیق خسارہ ہے ان لوگوں کے جنہوں نے جھٹلایا ہماری ملاقات کو، اور وہ ہدایت والے نہیں تھے. اور بعض ہم آپ کو باتیں دکھا دیتے ہیں، بعض کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، آپ جب ہماری طرف لوٹیں گے اللہ گواہ ہیں اس پر جو کرتے ہیں. ہر امت کے لیے رسول تھا، جب ان کا رسول ان کے پاس آیا ان کے درمیان انہوں نے کہا فیصلہ کریں گے، لیکن اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور وہ کہتے تھے قیامت کب آئے گی؟ اگر سچے ہو تو یہ بتاؤ. قل کہہ دیجئے میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہتا ہے. ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، اور جب اس کا وقت آ جائے گا نہ ایک گھڑی آگے جائے گی نہ ایک گھڑی پیچھے جائے گی. میں بتاتی ہوں نا اکثر، موت کا جب ٹائم آ جائے گا ایک سیکنڈ آگے نہیں جائے گا اور ایک سیکنڈ پیچھے نہیں آئے گا. اور کل کہہ دیجئے کیا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے اوپر دن میں یا رات میں عذاب آ جائے، تم کیا کر لو گے؟
کیا کر لو گے؟ کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ کر لیں گے، موقع نہیں دیا جاتا سدھرنے کا، موقع نہیں دیا جاتا کیا کرنے کا۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں، کیا ان کو دیکھا جاتا ہے؟ روتے ہوئے بچوں کو دیکھا جاتا ہے؟ روتی ہوئی بیوی کو دیکھا جاتا ہے؟ نہ، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اتنے مجبور ہیں، پھر اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مصیبت آ جائے کاش مینوں موت ہی آئی جاتی، ایسے ہوتا ہے نا، موت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ موت آسان ہے؟ مصیبت آسان ہے، موت مشکل ہے، موت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی نے موت کی سختیوں سے پناہ مانگی ہے، موت کی سختیوں سے کیا کی ہے؟ پناہ مانگی ہے۔ اور ہمیں کیا لگتا ہے موت آسان ہے؟ تھوڑی سی کاش اللہ مجھے ہی موت، اولاد تھوڑی سی نافرمان ہو نا تو مائیں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں، چنگا سی یہ نالو کہ میں ماری جاندی۔ ایسی باتیں کہ ایسے کام نہ کریں، ایسے کام، موت برحق ہے اور اس نے آنا ہی آنا ہے اور اپنے وقت پر آئے گی، تو پہلے نہ مانگے، پہلے کیا کریں؟ نہ مانگے۔ اور بہرحال پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہ چکھو ہمیشہ کا عذاب، نہیں ہے یہ بدلہ مگر اس کا جو تم نے کمایا۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم یہ واقعی یہ حق ہے اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور ہر نفس کے لیے، اگر جس نفس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا، کل قیامت کے دن میں اکثر بتاتی ہوں دنیا کو بھر کے کیا لے آئے؟ سونا بھر کے لے آئے، اللہ کو یہ کہے یہ لے لو اور مجھے جہنم سے کیا کر دو؟ آزاد کر دو، لفتدوا بھی، وہ بچ نہیں پائے گا، اس کا سونا بھی کوئی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کہیں گے چکھو اب عذاب کو، چکھو کس کو؟ عذاب کو۔ اور اس دن اس کی یہ جو پیشانی ہے نا یہ ندامت سے کیا ہوگی؟ جھکی ہوئے گی۔ روایات میں آتے اتنی جھکی ہوگی کہ ٹھوڑی ادھر سے مل جائے گی اور بندے کی اٹھ نہیں پائے گی، اتنی شرمندگی ہوگی۔ ابھی شرمندگی ہو تو بندہ یوں کر لیتا ہے نا، اور اس دن یوں کر دے گا، اور یہ بڑا مشکل کا، آپ لگا کے دیکھیں گردن کی ہڈی کتنی درد کرتی ہے، کتنی تکلیف ہے اس میں کہ یہ چیزیں کہاں چپکی ہوں گی؟ یہاں چپک جائیں گی، اتنا خوف ہوگا، اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اور جب ان کے درمیان اس دن فیصلہ کر دیا جائے گا، اور خبردار اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، خبردار اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ اللہ ہی زندہ کرتے ہیں، اللہ ہی کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، اور وہ نصیحت علماء فرماتے ہیں قرآن ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ قرآن ہے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے شفا ہے۔ قرآن سنو تو سکون ملتا ہے، ملتا ہے، ہر مسئلے کا قرآن میں حل ہے، ہر مسئلے کا۔ اور اس میں تمہارے سینوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ کہہ دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، پھر اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور بہت بہتر ہے جب وہ جمع کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے کیا تم دیکھو کہ کیا اللہ تعالیٰ جب نازل کرتا ہے تمہارے لیے رزق کو، تم اس کو حلال بناتے ہو اور تم اس کو حرام بنا لیتے ہو؟ کل کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولو، اور نہیں وہ گمان کرتے، وہ افطرا باندھتے اللہ پر جھوٹا۔ اور قیامت کے بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جس حالت میں بھی ہو، وما تکونوا فی شأن، آپ یہ غور کریں اس بات کے اوپر، آپ جس حالت میں ہو، چاہے اندھیرے میں ہو چاہے روشنی میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، تنہائی میں ہو یا بھیڑ میں ہو، لباس کو پہنے ہوئے ہو یا لباس کو اتارے ہوئے ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اور وما تتلوہ من قرآن، اور کیا؟ اور قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ تلاوت کر رہے ہو۔ ایک تو آپ تو کس حال میں ہو، دوسری بات یا آپ کیا کر رہے ہو؟ تلاوت کر رہے ہو، یا آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو؟ کوئی بھی عمل کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں فرشتے، تم پر ہر ٹائم کون ہوتے ہیں؟ گواہ۔ اور کون ہوتے ہیں؟ فرشتے، جو تمہاری ہر بات کو لکھ رہے ہوتے ہیں، بے شک ہر بات کو کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، زمین میں نہ آسمان میں، اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، اور نہ چھوٹی اور نہ بڑی، مگر سب کتاب میں لکھا ہے۔ خبردار اللہ کے دوست ہے نا جو، ان کو نہ غم ہے نہ خوف ہوگا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ڈرتے ہوں گے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی خوشخبری۔
جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا ان کے دنیا میں بھی مزے اور آخرت میں بھی مزے، سمجھ آئی؟ اور جو ڈرتے نہیں ہیں ان کے لیے دنیا میں تو مزے اور آخرت میں مزے نہیں ہیں۔ اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور نہ آپ غم کریں ان کی باتوں سے، وہ کیا کرتے تھے؟ کفار ذلیل کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ رسوا کرتے تھے، ایسے گزر کے جاتے تھے نا تو کھیلتے تھے، قرآن پڑھ کے سناتے تھے تو تالیاں مارنے لگ جاتے تھے، ایسے قرآن پڑھے ہوتے تھے اور باہر کھڑے ہو کے شور مچاتے تھے، اونچی اونچی آواز سے باتیں کرتے تھے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا، قرآن پڑھا جا رہا ہو خاموشی سے سنیں، غور سے سنیں، شور نہ مچائے، یہ شیطان کا کام ہے، شور نہ مچائے، شیطان کا کام ہے۔ تو بہرحال ان باتوں سے کیا ہوتی تھی؟ آپ علیہ السلام کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی؟ پریشانی ہوتی تھی۔ اور کہہ دیجئے آپ کو یہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں، عزتیں تو ساری اللہ کے پاس ہے، عزتیں تو ساری کیا ہے؟ اللہ کے پاس ہیں، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے۔ خبردار، بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں اور جو زمین میں، اور نہیں وہ اتباع کرتے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں شریک کو، نہیں وہ اتباع کرتے مگر گمان کے اور وہ اٹکلے باندھتے ہیں۔ وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے دن رات میں سکون، رات میں کیا ڈالا ہے؟ آ جاتی ہے نا کسی کو نیند، کہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو نیند نہیں آتی؟ بھائی ہر چیز کو نیند آ جاتی ہے۔ سکون کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اور دن کو روشن بنایا۔ یہ ایسی نشانیاں ہیں، لوگ سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں۔ اور کالا پھر بھی بنا دیتے ہیں اللہ کے لیے اولاد، پھر بھی کیا بناتے ہیں؟ اللہ کے لیے اولاد بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہے، وہ غنی ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمین میں ہے جو کچھ۔ بے شک تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ قل کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو افطرا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے، لیکن آخرت میں ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے جو وہ انکار کرتے تھے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کے اوپر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کریں۔ لوگوں کو کس کا قصہ سنائے؟ نوح علیہ السلام کا۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو بڑی دعوت دی نا، اور ان کی قوم کیا کی؟ نہ مانی، تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا اگر تو تمہیں برا لگتا ہے میرا یہاں پر رہنا، کیا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے نا میرا یہاں پر رہنا، میرا تم کو نصیحت کرنا، کیا کرنا؟ تو تم لوگ ایسا کرو، میرے بارے میں نا سب مل کے کوئی معاملہ پیش کر لو، کوئی بھی سازش جو بھی کرنی ہے کر لو، مجھے نہ بتاؤ، کیا کرو؟ مجھے نہ بتاؤ، میرے بارے میں جو کرنا ہے نا وہ تم کر لو، اور میں اگر تم میں پھر بھی کس پہ یقین رکھتا ہوں؟ اللہ پر۔ اگر تم روگردانی کرو گے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے یعنی میں تمہیں اتنی دعوت دے رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو کیا دی، یہ کوئی کم ٹائم نہیں ہے، 950 سال کوئی کم ٹائم نہیں ہے۔ انہوں نے دعوت دی لیکن ان کی قوم نے نہ مانی، کیا ہوئی؟ ان کی قوم نہ مانی۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ فرمایا میرا اجر اللہ پر ہے، میں تو تمہیں حکم دیتا ہوں سب مسلمان ہو جاؤ۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے کیا کیا؟ ان کی قوم نے جھٹلایا اپنے نبی کو، تو ہم نے نبی کو تو نجات دی اور ان لوگوں کو بھی نجات دی جو نبی کے ساتھ تھے، باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا، باقیوں کو ہم نے کیا کیا تھا؟ غرق کر دیا تھا۔ اور دیکھو جو ڈرتا نہیں ہے تو پھر ہم اس کا کیا حال کرتے ہیں، جو ڈرتا نہ ہو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ پھر ہم نے اس کے بعد رسول بھیجے، نبی ختم نہیں ہے، میں نے آپ کو ہر قصہ سنایا، اس کے بعد پھر کیا بھیجے؟ رسول بھیجے، وہ بھی اپنی قوموں کو ڈراتے تھے، وہ بھی اپنی قوموں کو کیا کرتے تھے؟ لیکن ان کی قوم ایمان نہیں لاتی تھی، جھوٹ بولتی تھی۔ اسی طرح ہم حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو، کن کو بھیجا؟ کس کی طرف بھیجا تھا؟ فرعون کی طرف، اس کے سرداروں کی طرف، لیکن اس نے بھی کیا کیا تھا؟ تکبر، اس نے بھی کیا کیا تھا؟ تکبر، اور وہ قوم مجرم تھی۔ اور جب ان کے پاس حق آیا نا ہماری طرف سے تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، انہوں نے کہا تھا نا یہ تو کیا ہے؟ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جو حق آئے تمہارے پاس کہ یہ جادو ہے؟ جادو تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ قالوا، انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو، کہ اگر تم کیا ہو؟ تم واقعی نبی اور تم سچے ہو تو چلو جو ہمارے پہلے لوگ مر گئے نا ان کو لے آؤ۔ بڑے عجیب لوگ کیا کہنے لگے؟ نبی سے کیا کہنے لگے؟ جو پہلے ہمارے باپ دادا مر گئے ہیں نا ان کو لے کر آؤ، ان کو کیا کرو؟ لے کر آؤ۔ لیکن ایسا نہیں،
تو فرعون لوگوں سے کہنے لگا یہ کر کچھ نہیں سکتا، یہ زمین میں بڑا بننا چاہتا ہے، ہمیں نکال کے یہ یہاں پر کیا بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے۔ اور وہ کہنے لگے ہم پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فرعون نے کہا ہر جادوگر کو بلایا جائے۔ جب جادوگر آئے موسیٰ سے انہوں نے کہا تم ڈالو گے کہ ہم ڈالیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، آپ ہی ڈالے بھائی۔ اللہ نے جادو کو باطل کر دیا۔ اللہ فساد کرنے والے عمل کو کبھی اصلاح میں نہیں لے کر آتے، اور اللہ کی بات ہی کیا ہوتی ہے، اوپر ہوتی ہے، چاہے کافروں کو وہ بری لگتی ہو۔ فما آمن علی موسیٰ، پس نہیں ایمان لے کر آئے تھے موسیٰ پر مگر قوم میں سے کچھ لوگ، علی خوف، ڈرتے ہوئے، من فرعون، فرعون کی حال میں سے اور ان کے سرداروں میں سے کہ وہ ان کو فتنے میں ڈال دے گا۔ بے شک فرعون زمین میں بڑا بنتا تھا، وہ حد سے بڑھنے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم، اے قوم اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اللہ پر تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کا فتنہ نہ بنانا۔ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نجات دے دی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ان کے بھائی کی طرف کہ وہ مصر کو اپنا گھر بنا لیں۔ پھر وہ کدھر چلے گئے تھے، آپ کو پتا ہے نا، بنی اسرائیل مصر میں چلے گئے تھے۔ مصر میں جا کر جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بعد میں کون آئے تھے، یوسف علیہ السلام۔ بعد میں کون آئے تھے، یوسف علیہ السلام آئے تھے۔ اور اپنے گھروں کی نماز کی جگہ بنا لیں، نماز کو قائم کریں، اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارے رب بے شک آپ نے فرعون کو دیا۔ اب غور کریں اس بات پر، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اے میرے رب آپ نے کیا کیا، فرعون کو دیا، اس کے سرداروں کو دیا۔ کیا دیا، دنیا کی زندگی کا مال دیا، دنیا کی زندگی کا مال دیا، پیسہ دیا، زمین پر حکومت دی، یہ سب کچھ دیا، اے ہمارے رب تاکہ وہ ہمیں گمراہ کر دے آپ کے رستے سے۔ ایسے ہی کر رہا تھا نا، یہ پیسہ اس کو غرور بن گیا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا، گمراہ کر رہا تھا۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے میرے رب ان کے مالوں کو کیا کر دے، کیا کر دے، ان کے مالوں کو ختم کر مٹا دے۔ وشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو کیا کر دے، سخت کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ فلا یؤمنون، اور یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ قال، اللہ نے فرمایا تحقیق تمہاری دعاؤں کو ہم نے قبول کر لیا۔ دیکھیں نبی کی دعا کو کیا ہو گیا، قبول کر لیا گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں تم دونوں ثابت قدم رہو، تم ان لوگوں کے رستے پر نہ چلنا جو جانتے نہیں ہیں۔ ہم نے پار کروایا بنی اسرائیل کو سمندر، فاتبعہم فرعون، اور پھر پیچھے چلا فرعون اور اس کا لشکر بغاوت کرتے ہوئے، حتیٰ یہاں تک کہ جب انہوں نے غرق ہونے کو کیا کیا تھا، محسوس کر لیا تھا۔ غرق ہونے کو کیا کیا، محسوس کیا تھا۔ فرعون جب کیا ہوا تھا، پانی میں غرق ہوا، اس نے غرق ہونے کو کیا کیا، محسوس کیا۔ تو کالا، اس نے کیا کہا تھا، میں ایمان لے آیا ہوں۔ کیا کہا تھا، میں ایمان لے آیا ہوں، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل کے رب پر، اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا نہیں، اللہ نے فرمایا الآن، اب ایمان لائے ہو، اب کوئی فائدہ نہیں۔ کیا پتہ چلا، موت کو دیکھ کر کوئی ایمان لائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ فرمایا اب ایمان لائے ہو، تحقیق قد عصیت قبل، اس سے پہلے تو تم بڑی نافرمانیاں کر چکے اور تم فساد کر چکے، بس آج کے دن ننجی کا، ہم تجھے کیا دے دیں گے، نجات دیں گے، ببدنی کا، کس کو، تیرے بدن کو، تاکہ تو عبرت بن جائے پہلے آنے والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے تو کیا بن جائے، عبرت۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی آئیں گے جیسا تو تھا، یعنی تو جیسے ہماری آیتوں سے کیا تھا، غافل تھا نا، ایسے بھی لوگ آئیں گے اور تم ان کے لیے کیا ہوگے، عبرت ہوگے۔ تو کیا آج فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں نہیں پڑی ہوئی ہے؟ کب تھا فرعون، موسیٰ کے زمانے کا، کتنے نبی آئے، ہمارے نبی کو کتنے گزر گئے ٹائم، 1447 ہجری چل رہی ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، اور ایک لاش پڑی ہے ابھی بھی۔ کیا پڑی ہے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے عبرت نہیں ہے، پھر بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ کیا کیا جاتا ہے، مصری لوگ کیا کرتے ہیں، فرعون کو زمین میں دفن کیا گیا، زمین نے قبول نہ کیا، فرعون کو پہاڑوں پہ رکھا گیا اور پہاڑوں نے قبول نہ کیا، پھینک دیا اس کو، پانی میں رکھا گیا، پانی نے قبول، انہوں نے پکڑ کے پھر اس کو شیشے میں رکھ دیا، کدھر رکھ دیا، شیشے میں رکھ دیا۔
ہر سال اللہ اس کے جسم پر گوشت چڑھا دیتے ہیں. کیا آ جاتا ہے؟ گوشت آ جاتا ہے. اور پھر مصر کے جو سائنسدان ہیں وہ اس کے اوپر چوہے چھوڑ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چوہے وہ گوشت کھا جاتے ہیں. پھر وہ مسالہ لگا کے رکھ دیتے ہیں. پھر آ جاتا ہے. کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی اس کی ابھی تک اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، مسالہ بن جاتا ہے نا. قبر میں لوگوں کو دیکھے، لیکن اس کو اللہ نے کیا بنایا؟ عبرت بنایا. قرآن سچا ہے کہ نہیں ہے؟ جو کہتے ہیں کہ قرآن سچا نہیں ہے وہ جھوٹے ہیں. وہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون کو نجات دی، تو دیکھ رہے ہیں ہم نجات ہے نہیں. اس کو دیکھ کے لوگ کیا پکڑتے ہیں؟ عبرت. بس اس کی یہاں کی نا یہ ناک کی ہڈی نہیں ہے، یہ جو چیز ہے نا یہ نہیں ہے. کیونکہ جب وہ پانی میں غرق ہوا، پانی نے اٹھا کے جب اس کو مارا تھا نا، نیچے چٹان تھی. جب وہ ادھر جا کے لگا اس کی یہ چیز ٹوٹ گئی تھی. یہ چیز کیا ہو گئی تھی؟ ٹوٹ گئی تھی. تو بہرحال آپ کو بات سمجھ آئی. اللہ نے کیا کہا تھا اس کو؟ ہم تجھے عبرت بنا دیں گے. تو ابھی وہ عبرت ہے. ابھی کیا ہے؟ عبرت ہے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، پھر ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھہرایا، اچھا ٹھکانہ دیا، اچھا رزق دیا. نہیں وہ اختلاف کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اس بارے میں جو اختلاف کرتے. اگر آپ کو شک ہے جو ہم نے نازل کیا تو آپ پوچھیں جو پڑھتے ہیں کتاب کو آپ سے پہلے، اور آپ کا رب کی طرف سے ہی حق ہے. آپ نہ شک کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور نہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائے جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو. اور فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. بے شک وہ لوگ جن کے اوپر ہمارا کلمہ سچ ہو گیا اور وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اور اگر ان کے پاس آگی ہمارے پاس کوئی نشانی حتیٰ یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب کو. اور کوئی بستی ایسی نہیں تھی کہ اس کا ایمان اس کو نفع دیتا سامنے دیکھ کر مگر قوم یونس. مگر کیا؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یونس علیہ السلام سے چھوٹی سی کیا ہو گئی تھی؟ لغزش. چھوٹی سی کیا ہو گئی تھی؟ یاد رکھیں انبیاء کے بارے میں قرآن میں نا الفاظ بیان کیے جاتے ہیں. جب نبی کی طرف کوئی لفظ آپ بول رہے ہو نا اس میں نا تھوڑا احتیاط کیا کریں. دیکھیں قرآن میں آتا ہے انہ فی ضلال مبین، بے شک وہ کس میں تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے. بعض اوقات حضرت آدم کا قصہ بیان ہو رہا ہو تو یہ لفظ وہاں پر لکھا ہوتا ہے انہ فی ضلال، تو ہم وہاں پر گمراہی کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ غلطی پر تھے. کس پر تھے؟ اب اگر ہم گمراہ کہیں گے تو ایک نبی کی شان شیان نہیں ہے نا اس کو ایسا لفظ کہنا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. تو ہم بات کرتے ہوئے کبھی کبھی بہت آگے نکل جاتے ہیں اور ہم ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں نبی کو جیسے چھوٹا بھائی ہوتا ہے. ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں نا. کیا ہوتا ہے؟ جیسے محمد نام ہو تو سب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جیسے نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے، حضرت محمد یہ کہتے ہیں، حضرت محمد یہ کہتے ہیں. کیا مطلب ہے کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں. تو نبیوں اور انبیاء صحابہ اکرام کے ناموں کو ادب کے ساتھ لیا جائے. اگر آپ ان کے نام کو کسی بچے کے نام پہ بھی رکھتے ہیں نا تو ادب کریں، اس بچے کے نام کو بگاڑے نا. اب لوگ نام رکھ لیتے ہیں اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ بگاڑ دیتے ہیں. اس کو کیا کرتے ہیں؟ بگاڑ دیتے ہیں، عجیب غریب نام کر دیتے ہیں. سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو بہرحال یہاں پر آپ کو بتایا گیا، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا لما جب وہ ایمان لے کر آئے ہم نے دور کر دیا ان سے دنیا کی زندگی کی رسوائی اور ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک وقت تک. اب یہ ہوا اس طرح تھا حضرت یونس علیہ السلام نینوا بستی میں رہتے تھے. کس میں؟ جس بستی میں وہ رہتے تھے نا اس کا نام کیا تھا؟ نینوا. نینوا بستی کا نام تھا. وہاں پر رہتے تھے. وہاں کے لوگ تھوڑا سا شرک وغیرہ کرتے تھے. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا. کیا کیا؟ بڑا سمجھایا. لیکن ان کی قوم ہر نبی کو نا اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے وہ اپنی قوم کو جب بہت سمجھا لیتے ہیں نا بہت ٹائم، لیکن جب وہ مانتے نہیں ہیں ان کی قوم تو اللہ نے یہ حکم دیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو 3 دن کی مہلت دے دیں. اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے ہر نبی کو کیا؟ 3 دن کی مہلت دے دے کہ اگر تم باز نہ آئے تو 3 دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا. 3 دن بعد تم پر کیا آئے گا؟ عذاب آ جائے گا. تو بہر اسی طرح ہوا. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے لیکن کیا ہوا؟ ان کی قوم نہ مانی. جب انہوں نے اپنی قوم کو نا یہ کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ خود ہی کہہ دیا
کہ بس اب تم نہیں مانتے نا تو تم پر 3 دن میں کیا آ جائے گا؟ عذاب آ جائے گا، ٹھیک ہے، تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ اور جب تیسرا دن ہوا نا تو اللہ کا بھی حکم نہیں آیا تھا اور پہلے ہی بستی چھوڑ کے چلے گئے۔ پہلے ہی کیا ہو گئے؟ یہ چیز اللہ کو پسند نہ آئی۔ اللہ کا ہی تھا، اللہ نے حکم دیا تھا نا 3 دن کی مہلت دیں اور اس کے بعد کیا آ جائے گا؟ عذاب۔ جب وہ اپنی بستی کو کہہ دیا، اللہ کا حکم پہلے سے ہی تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ ابھی اللہ کی طرف سے حکم آیا نہیں تھا نا، یعنی اللہ نے کہا نہیں تھا کہ جائیں، ویسے تو حکم اللہ کی تھا لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ کیا کریں؟ جائیں۔ اس حکم سے پہلے وہ خود ہی بستی چھوڑ کر کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ لوگ نا صبح کو، رات کو ہی چلے گئے تھے تو صبح کو لوگ کہنے لگے ہم نہ دیکھیں گے اگر یونس کیا ہوا ہماری بستی میں صبح موجود ہوا تو ہم سمجھیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اگر عذاب ہوتا تو یہ نکل جاتا نا، اور اگر وہ سچا ہوگا تو وہ بستی میں موجود نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے صبح تلاش کیا تو حضرت یونس تھے ہی نہیں۔ حضرت یونس کیا تھے؟ تھے ہی نہیں، وہ تو چلے گئے تھے۔ اور پھر روایات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ عذاب انہوں نے بادلوں کی صورت میں آتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ عذاب کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ میں کیا کر دے؟ ہم ایمان لے آئے، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ان کے نبی پہلے چلے گئے تھے۔ ان کے نبی کیا ہوئے؟ آپ نے دیکھا نا پہلے لوگوں کے نبی کھڑے ہوتے تھے اور عذاب آ جاتے تھے، اللہ پھر ان کو نجات دے دیتے تھے، لیکن یہ پہلے چلے گئے۔ یہ ان سے تھوڑی سی کیا ہو گئی؟ لغزش ہو گئی۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور سمندر کے کنارے کنارے چلنے لگے، اور پھر ایک کشتی آئی تو انہوں نے حضرت یہ یونس علیہ السلام کو نا بغیر پیسوں کے کیا کر لیا؟ بٹھا لیا، کیونکہ وہ حضرت یونس کو جانتے تھے۔ بندہ کسی کو جانتا ہو نا تو اس کو سواری میں فری پہ بٹھا لیتا ہے، اسے کہہ دیتا بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے ان کو کیا کیا؟ بغیر کرائے کے بٹھا لیا، کیونکہ وہ حضرت یونس کو جانتے تھے۔ اب اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا اگر کشتی میں کوئی نافرمان بندہ بیٹھ جاتا تھا نا اپنے آقا کا نافرمان بندہ بیٹھ جاتا تھا تو کشتی درمیان سمندر میں جا کے رک جاتی تھی، آگے نہیں جاتی تھی۔ درمیان سمندر میں کیا ہوتی تھی؟ رک جاتی تھی، آگے نہیں چلتی تھی، یہاں تک کہ ان کو اس آدمی کو نکال کے سمندر میں پھینکنا پڑتا تھا۔ اس کو پھینکتے تھے تو پھر کشتی آگے جاتی تھی۔ اللہ کی شان۔ حضرت یونس علیہ السلام اس میں بیٹھ گئے، کشتی چل رہی تھی، درمیان سمندر میں جا کے رک گئے، درمیان سمندر میں جا کے آگے نہ جائے۔ کشتی والے نے اعلان کیا کون ہے بھائی جو اپنے آقا کا نافرمان ہے؟ چپ، سب چپ، کوئی نہ بولے۔ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دے دیا جو کشتی کے ارد گرد کیا ہو رہی تھی؟ گھوم رہی تھی۔ کیا ہو رہی تھی؟ گھوم رہی تھی۔ تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نا یہ محسوس ہو گیا کہ میں نے اللہ کے حکم سے پہلے ہی نکل آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیسے ہو سکتے؟ آپ نہیں ہو سکتے۔ پھر انہوں نے کہا میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے قرآن دازی ڈالی، پرچیاں ڈالتے ہیں نا، قرآن دازی ڈالی۔ تینوں مرتبہ کس کا نام آیا؟ یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ انہوں نے پکڑ کے حضرت یونس کو پانی میں ڈالا، مچھلی نے اپنے منہ میں لے لیا۔ کیا کیا؟ پانی میں ڈالا اور مچھلی نے نگلا تھا، غذا نہیں تھی وہ، کیونکہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تھا تیرا پیٹ کیا ہے؟ تیرا پیٹ کے لیے یہ غذا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا یہ حکم نہ ہوتا اور یونس علیہ السلام کیا نہ کرتے، وہاں پر اندر اللہ سے توبہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک انہوں نے رہنا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ قیامت تک انہوں نے ادھر ہی رہنا تھا۔ لیکن جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے نا، ان کو پتہ چل گیا تھا میں غلطی پہ، پھر وہاں پر رہ کے وہ کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا ترجمہ ہے؟ لا الہ اے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر آپ، سبحانک آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، میں نے آپ کے حکم کا انتظار، مجھے معاف کر دو، مجھے کیا کریں؟ معاف کر دیں۔ 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ دیکھیں ٹائم لگتا ہے توبہ قبول ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ نے حکم دیا اے مچھلی اس کو سمندر کے کنارے پر اگل دے۔ کیا کر دے؟ اگل دے۔ تو مچھلی نے کیا کیا؟ سمندر کے کنارے پر ان کو اگل دیا۔
جب وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے نا، تو کیونکہ چونکہ آپ کو پتہ ہے مچھلی گرم ہوتی ہے، تو گرم ہونے کی وجہ سے اندر گرمی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کی جو سکن تھی نا، یہ والی جو سکن ہوتی ہے یہ کمزور ہو گئی تھی، اور جو بال تھے نا وہ جھڑ گئے تھے، بال کیا ہو گئے تھے، اور وہ تھوڑے سے بیمار ہو گئے تھے، اندر کیا ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے۔ اللہ نے کیا کیا، ان کے پاس ایک کدو کی بیل اگا دی۔ کیا اگا دی؟ ادھر ہی جنگل میں ہی چھوڑا اس کو، اور کیا اگا دی، کیونکہ کدو کیا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے نا، تاکہ کدو کھاؤ، کیا کرو، کدو کو کھاؤ، جسم میں ٹھنڈ آئے گی تو یہ گرمی گرمی جو ہوگی یہ صحیح ہو جائے گی۔ اور جنگلی بکری کو حکم دے دیا کہ دودھ آپ نے یونس علیہ السلام کو پلانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وہ صبح بھی آتی تھی اللہ کے حکم سے، اور شام کو بھی آتی تھی، اور یونس علیہ السلام اس کا دودھ پیتے تھے، اور دودھ پی کے پھر کیا ہو گئے تھے، صحت یاب ہو گئے تھے۔ دیکھیں کیا ہو گئے تھے، اور ٹائم لگتا ہے بھائی ہر چیز میں، کیا لگتا ہے؟ اب لوگ کیا کہتے ہیں، بس 1 منٹ میں سب کچھ مل جائے، 1 منٹ میں، نہیں ایسا نہیں ہوتا، بڑی محنتیں ہوتی ہیں، بڑی محنتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ کا رب چاہتا، یہی ہے جی باجی، چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا رب چاہتا تو ایمان لے آتے جو کچھ زمین میں ہے سارے کے سارے۔ دیکھیں اللہ جب کسی کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتے ہیں تو ساری دنیا کو ایمان پہ نہیں لا سکتے؟ لا سکتے ہیں، لیکن اللہ آزماتے ہیں نا، اللہ آزما بھی تو رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ، اگر کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے یہ کہ وہ مومن ہو جائے، اور نہیں ہے کسی جان کے لیے کہ وہ ایمان لائے اللہ کے حکم کے علاوہ۔ اور وجعل الرجس علی الذین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر گندگی کو واقع کرنا چاہتا ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو زمین آسمان میں جو کچھ ہے، اور نہیں کام آئے گا ان کے جو اللہ ایمان نہیں لے کر آتے، نہیں وہ انتظار کرتے مگر ان لوگوں کے دنوں کا جو پہلے گزر گئے۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر ہم نے نجات دے دیں گے اپنے رسولوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، اور مومنین کو ہم نجات دیں گے، یہ ہم پر حق ہے۔ اے لوگو اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں تو نہیں میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم کرتے ہو۔ نبی نے کیا فرمایا، اگر تمہیں میرے دین میں کیا ہے، شک ہے نا، تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرنے والا، اور لیکن میں تو اپنے معبود کی عبادت کروں گا، اور میں اسی کی طرف کیا کروں گا، جاؤں گا۔ اور میں حکم، اور تاکہ میں تو تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم مومنین ہو جاؤ، اور اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر دو، اور نہ شرک کرو، نہ پکارو اللہ کے علاوہ کسی کو، نہ تو وہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ظالم ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی چیز پہنچتی ہے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھے، پکا کر لے اس عقیدے کو، جو چیز آپ کے مقدر میں لکھی ہے کوئی اس کو لے نہیں سکتا۔ لے لے گا؟ اگر آپ کے مقدر میں لکھا ہے آپ کو خوشی ملنی ہے، دنیا جمع ہو جائے اس بات پہ کہ اس بندے کو میں نے غم دینا ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندے کے مقدر میں کیا لکھی ہے، بد نصیبی لکھی ہے کہ اس بندے کو وہ چیز ملنی نہیں ہے، ساری دنیا مل جائے وہ اس بندے کو وہ خوشی دے نہیں سکے۔ یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھیں، جو چیز آپ کی ہے نا وہ مل کے رہے، جو چیز آپ کی ہے وہ، اور جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے نا وہ آپ کو مل کے نہیں رہے گی۔ اس لیے لڑائی نہ کریں، اس لیے کیا نہ کریں، جلن نہ کریں، حسد نہ کریں کسی سے۔ ہاں یہ کہہ لیں اگر کسی کو اللہ نے گاڑی دی ہے نا تو جلے نہ، اللہ دے کو لے تو جی ساڈے کو نہیں ہے کو بھی لے لے، ایسے نہ کریں۔ اکثر لوگ یوں حسد میں ہوتے ہیں نا، پتہ کیا کہہ رہے تھے، اللہ اگر ہمارے پاس نہیں، اللہ کرے اس کے پاس بھی غرق ہو جائے، ایسے نہ یہ کہا کریں یا اللہ آپ نے اس کو دی ہے ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی کیا کر، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ جب اس کو نعمت دے سکتے آپ کو نہیں دے سکتے، دے سکتے۔ یہ گھر اگر کسی کا اچھا ہے تو جلا نہ کریں، بلکہ یا اللہ آپ نے اس کو اچھا گھر دیا ہے ہمیں بھی اچھا گھر دے، ہمیں بھی اچھا رہنا کیا کر نصیب فرما۔ اللہ سے مانگے، نہ کہ جلن کریں، نہ کہ حسد کریں، نہ کہ جیلس ہو کسی سے۔ اگر کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی چیزیں پہنتا ہے تو اس کے بارے میں باتیں نہ کریں، بلکہ یا اللہ آپ نے اگر اس کو بھی پہنایا ہمیں بھی اچھا پہنا دے، ہمیں بھی اچھا دے دے۔ تو بہرحال کیا آپ کو بات بتائی جا رہی ہے، جو چیز انسان کو ملنی ہو نا اس کو کوئی روک نہیں سکے، کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اگر اللہ نے آپ کو پہنچانی ہے نا تکلیف، فلا کاشف لہ، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ہٹا لے گا؟ ڈاکٹرز مل کے ہٹا لیں گے، پولیس مل کے ہٹا لے گی، سب سے بڑی دھمکی پولیس کی ہوتی ہے، ہٹا لے گی؟ نہیں ہٹا سکتے۔ اور اگر وَإِن يُرِدْكَ خَيْرًا، اگر اللہ نے آپ کے ساتھ ارادہ کیا کس کا،
اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ بچیوں کو پاس کرنے کا، کوئی فیل کر دے؟ نہیں کر سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ یقین رکھیں کہ آج لوگ اسی مقدر پہ تو لڑ رہے ہیں. مقدر پہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی کا معاملہ اچھا ہوتا ہے تو وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ خود رو رہا ہوتا ہے. کسی کی بیٹی کیا ہوتی ہے؟ اچھے گھر میں چلی جاتی ہے تو وہ اپنے پہ کوس رہے، لو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لوگ ہمارے ساتھ. کسی کے بچے اچھی جگہ پر چلے جاتے ہیں تو لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ یہ حسد ہوتا ہے. بھائی اس سے بچیں، اس سے کیا کریں؟ بچیں. جو آپ کے مقدر ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے. اور فلا راد لفضلی، اللہ کے فضل کو کوئی لٹا نہیں سکتا. اللہ کے فضل کو کوئی یصیب بہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے دیتے ہیں. ہلچل نہ مچائیں. کیا بات ہے آپ کو؟ وہو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والے اور اللہ رحم کرنے والے ہیں. اے لوگو تحقیق تمہارے پاس حق آ چکا ہے. تمہارے پاس کیا ہو گیا ہے؟ اب بس آپ سیدھے ہو جائیں. حق آ گیا ہے اور کیا ہو جائے؟ سیدھے ہو جائے. جب قرآن آ گیا ہے نا، اس پر عمل کرو. یہ حق ہے. اب ہم قرآن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے. بس ہم پھیر کے پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں. او بھائی پڑھے بھی، منع نہیں کرے، لیکن سمجھے بھی تو صحیح نا کہہ کیا رہا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی باتیں سمجھائیں قرآن میں. ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ ہو رہا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں اور قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے. اور اسی طرح جس کو اللہ ہدایت دے دینا، بس ہدایت اس کے لیے ہے. کوئی نیک ہو جائے نا تو نیکی کے مزے مجھے ملیں گے. آپ لوگ نیک ہو جائیں گے تو مجھے ملیں گے؟ نہیں، آپ کو مزے ملنے ہیں، آپ کو مزے ملیں گے. تو بہرحال جو ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے مزے اس کے ہیں، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے وبال بھی اس کو ہی ہے. وبال بھی کیا ہے؟ اس کو ہی ہے. وما انا علیکم بوکیل، اللہ فرماتے نبی کو فرمایا کہ میں تم پر کارساز نہیں ہوں. اور اتباع کریں جو وحی کی آپ کی طرف، اور وصبر اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. آگے ہے سورہ ہود. کیا؟ ہود. سورہ ہود کو ہود کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ہم نے یہ پڑھا ہے تھوڑی دیر پہلے. اللہ فرماتے ہیں الف لام را حروف مقطعات، یہ آیتیں محکم ہیں. یہ آیتیں کیا ہیں؟ محکم ہیں. پھر ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، حکمت والے کی طرف سے، خبر والے کی طرف سے. اللہ فرماتے ہیں نہ عبادت کرو کسی کی عبادت، میری عبادت کرو. کیا کرو؟ میری عبادت کرو. میں تم کو ڈراتا بھی ہوں اور تم کو خوشخبری بھی دے رہا ہوں. اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے، استغفار کی اب فضیلت سنیں. اگر تم اپنے رب سے کیا کرو گے؟ اللہ فرماتے ہیں میں تم پہ بارش کروں گا. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا، کیا ترجمہ، کیا ہے آیت؟ بڑی پڑھیں. فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے کیا کرو؟ استغفار کرو. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بخشوں گا. پھر کیا ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. پھر کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم استغفار کرو گے میں تم پر بارش کو نازل کروں گا. پتہ کس کی بارش؟ پانی کی نہیں، رحمت کی. کس کی؟ پھر کیا ہے؟ پھر آگے کیا ہے؟ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اگر آپ دیکھیں نا تو حیران ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا تمہارے مالوں میں، اگر تم کیا کرو گے؟ آپ کا مال بڑھے گا. اللہ بیٹے دیں گے. لڑائی اسی پہ ہی ہے نا، بیٹیاں نہ ہو بیٹے ہو جائے. کیا ہو؟ بیٹے ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں استغفار کرو گے تو کیا دوں گا؟ بیٹے دوں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، استغفار کرو گے تو نہریں جاری کر دوں گا. استغفار کرو گے تو ہم کرتے ہیں؟ ہم نہیں ایسا کر رہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ کیا کہا؟ استغفار کرو تم اپنے رب کی طرف. فتوبو ثم توبو الیہ، اس کی طرف رجوع کرو، تم کو وہ فائدہ دے گا. استغفار سے کیا ملے گا؟ دیکھیں نا، گناہ کرتے ہیں تبھی تو وبال آ رہے ہیں نا. اگر ہم اپنے گناہوں سے کیا کرتے جائیں؟ توبہ، تو اللہ تو راضی ہو جائیں گے. اور جب اللہ راضی ہوں گے تو رضا دیں گے نا. جب کیا ہوں گے؟ راضی ہوں گے تو رضا دیں گے. اس لیے استغفار کی کیا کرے بھائی؟ کثرت کرے. اٹھتے بیٹھتے کیا پڑھا کرے؟ استغفار کیا کرے. اللہ فرماتے ایک وقت تک تمہیں ہم فائدہ دیں گے، ایک وقت تک، پھر ہم ہر فضل والے کو فضل دیں گے. استغفار کی یہ برکت ہے. اور اگر تم اعراض کرو گے، تم استغفار
نہیں کرو گے، تم ہماری بات نہیں مانو گے تو پھر تمہیں بڑے دن کا عذاب دیں گے. تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں کیا مل جائے گا؟ عذاب. اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. خبردار جس وقت وہ لوگ سینوں پر کپڑے ڈال رہے ہوتے. اب یہ کفار پتہ کیا کرتے تھے؟ ایسے دوپٹہ رکھ کے نا، تو یہ جو دل ہے نا یوں کر کے نا اس کو ایسے لپیٹ دیتے تھے ایسے، اور کہتے تھے کیا کہتے تھے؟ کپڑا آ گیا بات اندر ہی نہیں گئی، یعنی پردے میں چلا گیا نا، دل پردے میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت برا فیصلہ، یہ بہت برا. یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیں کفار ایسے ہیلے بہانے بناتے تھے. خبردار جس وقت وہ اپنے کپڑوں کو سینے پہ ڈال رہے ہوتے اور اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چھپا رہے ہوتے ہیں. خبردار اللہ فرماتے ہیں جو وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو جانتے ہوتے ہیں. جو وہ چیز کر رہے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں. اللہ تو سینے کے بھیدوں کو جانتے ہیں. وہ جو دل پہلے ہی پردوں میں، اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں، تو کیا اللہ اس کو نہیں جانتے ہوں گے؟ جانتے ہیں. زمین پر نہیں ہے کوئی چلنے والا، کوئی بھی چیز زمین پر نہیں چلتی مگر اس کا رزق کس کے اوپر ہے؟ اللہ پر. جب حدیث کا مفہوم ہے، حدیث میں ہی آتا ہے قصہ. ایک شخص تھا، اس کے شاگرد نے نا استاد نے نا اس کو پڑھایا. کیا پڑھایا؟ انسان کا رزق اس کے پیچھے ایسے اس کو تلاش کرتا ہے جیسے اس کو موت تلاش کرتی ہے. اس نے کہا اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، چلو آزما کے دیکھتا ہوں. آج میں نے روٹی ہی نہیں کھانی، آج میں نے کیا نہیں کھانی؟ روٹی ہی نہیں کھانی. میں دیکھتا ہوں میرا رزق کیسے میرے تک پہنچتا ہے. اچھا اللہ کی شان، اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ عہد کر لیا اور پھر جی وہ چلا گیا وہاں پر قبرستان میں. کدھر چلا گیا؟ اس نے کہا نا محلے میں رہوں گا، گھر میں رہوں گا تو سب پوچھیں گے یہ کھا لو وہ کھا لو، ایسا ہوتا ہے نا. میں قبرستان ہی چلا جاتا ہوں، کوئی نہیں پوچھے گا. میں کیا کرتا ہوں؟ قبرستان میں چلا جاتا ہوں اور کوئی نہیں پوچھے گا. وہ نا قبر کے پاس ہی جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا، تو اتنی دیر میں نے ایک آدمی آیا اور وہ مٹھائی کا ڈبہ لایا. کیا لایا؟ اور اس نے لا کے نا قبر پہ رکھ دی. اس نے کیا کیا؟ اب وہ ڈبہ پڑا ہوا تھا مٹھائی کا اور یہ پاس ہی بیٹھا ہوا تھا. اتنی دیر میں وہاں سے نا پولیس گزری. کیا گزری؟ وہ آ گئی. وہ کہنے لگی یہ کیا یہاں پہ ٹونے شونے یا کوئی اس طرح کا. تو اس نے کہا کہ نا یہ ڈبہ کس کا ہے؟ کہا کہ اب ان کو شک ہو گیا یہ ہم سے کیا بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا پتہ نہیں. اچھا انہوں نے ڈبہ کھولا، انہوں نے کہا کھاؤ. کہنے لگا نہیں کھاؤں گا. کہا کھاؤ، کہنے لگا نہیں کھاؤں گا. کہا کھاؤ، اور کہنے لگا نہیں کھاؤں گا. پھر انہوں نے ایک دو لگائی اور زبردستی کیا کر دیا؟ کھلا دیا. زبردستی کیا ہو گیا؟ کھلا دیا. پھر جب استاد نے پھر کہا نا، کیا کہا؟ کہ رزق بندے کو تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے، اور رزق بندہ کھا کے رہتا ہے. کہتا ہے نہیں نہیں سر جی غلط، ایسے نہیں ہے کہ جوتے بھی کھانے پڑیں گے رزق بھی کھانا پڑے گا. کیا ہوگا؟ جوتے بھی کھانے پڑیں گے اور رزق بھی کھانا پڑے گا. تو دیکھیں رزق بندے کے پیچھے پہنچ جاتا ہے، رزق بندے کے پیچھے پہنچ جاتا ہے. تو بہرحال اللہ جانتے ہیں جو تھوڑی دیر رہتا ہے جو زیادہ دیر. ہر کتاب میں لکھا ہے وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پہلے پانی پر تھا. پہلے یہ جو دنیا ہے نا اس پر کیا تھا؟ پانی. اور اللہ یہاں عرش پر رہتے تھے، نیچے پانی پر. پھر جب اللہ نے زمین بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کدھر چلے گئے؟ عرش اٹھا کر سب سے اوپر، اور پھر اس کے اوپر کیا بنا دی؟ زمین بنا دی. کیا بنا دی؟ زمین. کیوں بنایا ایسا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو کہ تمہیں آزمائے تم اچھے عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے. کہ اگر آپ کو کہنا کہ بے شک آپ تم تو مبعوث ہوئے ہو، یعنی تم کو اٹھایا جائے گا موت کے بعد، اور وہ کہتے ہیں کافر لوگ یہ تو جادو ہے. ولا ان اخرنا، اگر ہم ان کو مؤخر کر دیں ایک عذاب کے مدت تک، وہ کہیں گے کس چیز نے اس کو روک دیا ہے. خبردار جس دن ان کے پاس آئے گا نا تو وہ اس کو ہٹا نہیں سکیں گے، اور وہ تو اس کے بارے میں مذاق کرتے ہیں. اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی رحمت اور پھر اس کو چھین لے تو انسان نا امید ہو جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے رہے نا، اور یہ انسان کیا کرتا رہتا ہے؟ نہ قدری نہ قدری نہ قدری. اور اللہ جب اس سے وہ نعمتیں کیا کریں؟ لے لیں، تو پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے، پھر نا امید ہو جاتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو چکھائیں نعمت بعد تکلیف کے، اور اگر یہ وہ پھر کہتا ہے یہ میری وجہ سے گئی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ایسے کہتا ہے نا انسان جب کوئی اللہ تعالیٰ کیا کرے، کوئی تکلیف کو دور کر دے، اس سے کہتا ہے یہ تو میرا علم تھا، مجھے تو اس کا بھائی کا پتہ تھا، میں نے کر لیا. پھر اس کو انا آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ یہ میں نے کر لیا. آپ کچھ نہیں کر سکتے. کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں.
اور بے شک اللہ فرماتے ہیں بڑی شیخی بازی کرتا ہے، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، بڑا اجر ہے۔ اگر آپ کا سینہ جو ہے نا بعض ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں آپ کو کیوں نہیں نازل ہوا کوئی فرشتہ، کوئی خزانہ آپ کے ساتھ، اگر آپ ڈرانے والے ہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اور نہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ افطرا باندھا ہوا ہے، کل کہہ دیجئے اس کے مثل کوئی صورت لے آؤ یا کوئی جدا صورت بنا لو اور اس میں سب کو تم جمع کر لو اگر تم سچے ہو، اور وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے تو جان لو یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، تم اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے، میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہی ہوں، جو دنیا میں نعمتوں کو کیا کرتا ہے، چاہتا ہے، جو دنیا کی زینت کو چاہتا ہے، زینت کیا ہے دنیا کی، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی اولاد، اچھا سب کچھ، جو دنیا میں کیا چاہتا ہے، سب کچھ چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس کو پورا پورا اس کے عملوں کا کیا کرتے ہیں، دنیا میں بدلہ دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اس میں ہم کمی نہیں کریں گے، سارے عملوں کا بدلہ کدھر دے دیں گے، اور کل کیا کیسے آئے گا، خالی ہاتھ، استغفر اللہ، کیسے آئے گا، اولئک الذین، ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہوگا آخرت میں الا النار، مگر کیا ہوگی، آگ ہوگی، سب کچھ گم ہو جائے گا جو دنیا میں وہ کر کے آئے، سب کچھ جو کروڑوں کروڑوں پیسہ لگایا ہوگا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور کون ہے اپنے رب کی طرف سے جو دلیل پر ہو اور وہ گواہ ہو، اور اس سے پہلے کتاب تھی موسیٰ کی، امام بھی تھی، رحمت بھی تھی، اور یہی وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے تھے، بعض ایسے تھے جو انکار کرتے تھے، ان کے لیے ہم نے آگ کا وعدہ ہے، نہ آپ اس پہ شک میں پڑے، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو افطرا باندھتا اللہ پر جھوٹا، اور وہ لوگ اعراض کرتے اپنے رب سے، اور یہ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں اپنے رب کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، خبردار ظالموں کے لیے لعنت ہے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے رستے سے روکتے ہیں، اللہ کے رستے میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ زمین کو یہ عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، دوہرا، ایک تو خود ایمان نہیں لاتے تھے، دوسرا دوسروں کو بھی نہیں لانے دیتے تھے، آپ خود عمل نہیں نہ کرتے، نہ کرے، کسی کو نہ روکے، کیا کرے، کسی کو نہ روکے، آپ سے خود نہیں نہ ہو رہا، نہ ہو، کسی کو نہ روکے، جو روکے گا اس کو دوہرا عذاب، اپنا بھی اور دوسرے کا بھی، اپنا بھی اور دوسرے کا بھی، اور ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، یہ لوگ سننے کی طاقت نہیں رکھتے نہ دیکھنے کی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خسارے میں ڈالا، اور یہ کل افطرا جو باتیں گم ہو جائے گا، لازمی بات یہ ہے کہ آخرت میں یہ خسارے میں ہوں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے وہ اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، فرما بردار ہوں گے نا، تو کیا ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے جنت ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں دو فریق ہو، ایک اندھا ہو، ایک بہرا ہو، ایک دیکھنے والا ہو اور ایک سننے والا، برابر ہے، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، پھر جنتی جہنمی کیسے برابر ہو جائیں گے، پھر کیسے، برے عمل کر رہے ہو تو یہ سوچے جنت پہ چلے جائیں گے، کیسے، کیسے جا سکیں گے، بہت برا فیصلہ ہے جو ہم سوچ رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں افلا تتذکرون، تمہیں پھر سمجھ نہیں آتی، البتہ تھے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، بقیہ قصہ جو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ادھر ہم پڑھیں گے، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو کس طرف، ان کی قوم کی طرف، ان کو ڈرانے کے لیے، انہوں نے کیا کہا تھا، نہ تم عبادت کرو مگر کس کی، اللہ کی، میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور قوم کے سرداروں نے کیا کہا تھا، کیا کہا تھا اپنی قوم سے، ہم تمہیں خیال نہیں کرتے مگر اپنے جیسا انسان، مگر اپنے جیسا انسان، نہیں ہم تمہیں دیکھتے مگر آپ کی اتباع کون لگتے ہیں، کون کرتے ہیں آپ کی اتباع، قوم کے ذلیل لوگ، قوم کے غریب لوگ، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، مدارس میں بھی دیکھ لیں کون آتے ہیں، کون آتے ہیں، غریب لوگ، کون آتے ہیں، امیر تو بڑے کم کم آتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے بھی کہا تھا، کیا کہا تھا، ہم آپ کے بارے میں نہیں خیال کرتے مگر آپ کے پاس کون بیٹھتے ہیں، غریب لوگ، کون بیٹھتے ہیں جی، غریب لوگ، اور ہم آپ کو کوئی فضیلت والا نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، قوم کیا کہہ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں آپ جھوٹے ہیں، قال کہا، اے میری قوم، میں تو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، کس پہ ہوں، دلیل پر، میرے پاس اس کی طرف سے رحمت آتی ہے، کیا آتی ہے، فعمیت علیکم، اور تم کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان کو اٹھا دوں اور تم کو بٹھا لوں، ایسے نہیں ہو سکتا، میں غریب کو دور نہیں کر سکتا، اور اے میری قوم میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، مانگتا
کہ میں تمہیں اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہوں, میں اس پہ فیس نہیں چاہتا, تم سے مال نہیں مانگتا, میرا اجر کس کے اوپر ہے؟ اللہ پر ہے. اور وہ لوگ جو نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر, اور جو لوگ ایمان لائے اور بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات پر ڈرتے تھے, لیکن ولکنی اراکم قوما تجہلون, لیکن میں خیال کرتا ہوں اے میری قوم تم جاہل ہو. تم یہ کہتے ہو نا کہ قوم کیا کہہ رہی تھی نبی کو, ہم سمجھتے ہیں آپ کیا ہے, جھوٹے, اور نبی نے قوم کا کیا کہا, ہم سمجھتے ہیں آپ کیا ہیں, جاہل ہیں. اے میری قوم, کون تمہاری مدد کرے گا اگر تم پر عذاب آ جائے؟ کون کرے گا؟ اللہ. کون کرے گا؟ وہ کہنے لگے اللہ کرے گا. فرمایا کیوں نہیں سمجھتے پھر؟ اور کہا نہیں میں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں. نبی نے کیا کہا, میں یہ بھی نہیں کہتا, میں بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا. آج کرتے ہیں نا لوگ ایسے, تھوڑی سی بات ہو جائے اتنی بڑی بڑی سناتے ہیں. کہا کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, میرے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں. نہ میں یہ کہتا ہوں میں غیب کو جانتا ہوں, نہ میں کوئی اور بات کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی فرشتے آتے ہیں. بہرحال نہ میں تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے پاس سے غریبوں کو کیا کروں گا, اٹھا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھلائی رکھی ہے. اللہ جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے, اور اگر میں ایسا کروں گا تو میں کس میں سے ہو جاؤں گا, ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قالو, قوم نے کیا کہا آگے سے, جب نبی نے اتنی لمبی تقریر سنائی نا, قوم نے کیا کہا, اے نوح ہم سے زیادہ جھگڑو مت, ہمارے سامنے زیادہ باتیں نہ کرو, جس کا ہم سے وعدہ کرتے ہو نا قیامت قیامت کہتے ہو, لے آؤ اس کو. کیا کہتے تھے؟ لے آؤ اس کو. کالا, کہا آئے گی, کیا آئے گی, تمہارے رب کی طرف سے تم پر آئے گی, اور تم عاجز نہیں کر پاؤ گے, تم قیامت کو ہٹا نہیں پاؤ گے, اور نہیں تم کو فائدہ دے گی. کیا اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں, جب قیامت آ جائے گی نا, میں تمہیں نصیحت بھی کرنا چاہوں نا, تو تمہیں میری نصیحت فائدہ نہیں دے گی. اور اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنا چاہا تو میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا, تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. انہوں نے ام یقولون افترا, کیا تم اللہ کے ساتھ افطرا باندھتے ہو, جھوٹ بولتے ہو؟ اگر تو تم, وہ کہنے لگے, اگر انہوں نے کہا کہ قوم نے نبی کو کہا اگر تم جھوٹ بولتے ہو نا, تو انہوں نے کہا اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا وبال مجھ پر ہے, اور میں بری ہوں اگر تم میں کوئی مسئلہ ہو. اور ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف کہ آپ کی قوم ایمان لانے والی نہیں ہے. اللہ نے پھر کیا وحی کر دی نوح علیہ السلام کی طرف, آپ کی قوم ایمان لانے والی نہیں ہے, اور آپ پریشان نہ ہو جو یہ کرتے ہیں, اب آپ کشتی بنائیں. اب کیا بنائیں؟ کشتی بنائیں. اور اللہ نے فرمایا جب کشتی چلے گی نا, جب کشتی کیا ہوگی, اور اس میں لوگ کیا ہو جائیں گے, سوار ہو جائیں گے, میرے سے کسی انسان کے بارے میں مخاطب نہیں ہونا. مطلب آپ نے کشتی چلتی ہوئی دیکھا, کوئی بندہ ڈوب رہا ہے, تو آپ نے یہ نہیں کہنا اللہ اس کو اندر ڈال دے. کسی کے بارے میں کیا ہونا ہے, مخاطب نہیں ہونا. پھر کشتی بھائی کیا ہو گئی, وہ بنانے لگ گئے. جب کبھی لوگ کشتی بناتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے کیا کرتے تھے, گزرتے تھے نا, تو کیا کرتے تھے, سخیروا منہا, کیا اڑاتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. کیا اڑاتے تھے, تو نبی نے فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون, جیسے تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو نا, ایک دن ہم بھی تمہارا کیا کریں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ہنسا جائے تو نہیں, کسی پر ہنسے تو تم پہ بھی ہنسا جائے گا. من ضحک ضحک, من ضحک ضحک, فسوف تعلمون. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تم جان لو گے کہ کس کے لیے رسوا والا عذاب تھا, میرے لیے کہ تمہارے لیے. اس وقت پتہ چلے گا. اور کس کے لیے دائمی عذاب تھا, حتیٰ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ گیا, تندور ابل گیا, پانی کیا ہو گیا, دنیا میں پھیل گیا. نوح علیہ السلام نے ہر کشتی میں ہر جوڑے کو کیا کیا, بٹھا لیا, جس پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی تھی. نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے, اور کہا اس پہ چلو تو اس کا پاس ورڈ کیا ہوگا بھائی, بسم اللہ. اس کا چلنا بھی کس سے, بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اس کا چلنا بھی بسم اللہ سے, اور اس کا رکنا بھی بسم اللہ سے. اور کشتی چلی پہاڑوں کی طرف. کشتی بڑی بہت تھی, 3 پورشن تھے کشتی کے, 3 پورشن تھے. آپ کا بحری جہاز کو دیکھیں کتنا بڑا ہوتا ہے, اس سے بھی بڑی تھی, اس سے بھی کیا تھی, بڑی تھی. اور کیا, پہاڑوں کی طرح چلی. اور نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ڈوب رہا ہے. یہ قصہ سمجھیں, نوح علیہ السلام نے دیکھا, پہلی بات یاد ہے آپ کو, کیا بات, کہ ڈوبے تو بچانا. ہاں, میرے سے کسی کے بارے میں مخاطب نہیں ہونا. انہوں نے دیکھا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے, 4. حام, سام,
یافس اور کنان. کیا؟ حام، سام، یافس اور کنان. 3 بیٹے تو ان کے ساتھ تھے. ایک بیٹا کون؟ کنان. کون؟ کنان. یہ کیا ہو رہا تھا؟ ڈوب رہا تھا. جو 3 بیٹے تھے نا وہ ایمان لے آئے ہوئے تھے، اور جو ایک بیٹا تھا نا وہ ایمان والا نہیں تھا. تو ظاہر ہے جو ایمان والا نہیں تھا تو وہ کدھر ہونا تھا؟ ڈوب رہا. اب جب انہوں نے دیکھا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، وَقَانَ فِي مَعْزِلٍ یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا. اے میرے بیٹے، کیا؟ اے میرے بیٹے ادھر آ جاؤ، ہمارے ساتھ کشتی میں کیا ہو جاؤ؟ سوار ہو جاؤ. وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. کافروں کے ساتھ مت ہونا. اور کہا، بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جان، میں آج کسی ٹیلے پہ پہاڑ پہ چڑھ کر پانی سے کیا کروں گا؟ بچ جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام نے کہا، لا عاصم اليوم. آج تو پانی سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا. آج کوئی پہاڑ نہیں بچا لے گا، کوئی اونچی عمارت آپ کو نہیں بچا سکتی. اتنی ہی دیر میں باتیں ہو رہی تھی کہ اتنی بڑی موج آئی پانی کی، بیٹا وہ چلا گیا، غرق ہو گیا، اور کشتی آگے چلی گئی. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. وہ کس میں سے ہو گیا؟ وہ لڑکا غرق کرنے والوں میں سے ہو گیا. اچھا پھر کیا ہوا؟ اور کہا ہم نے، پھر نا پانی نہیں رک رہا تھا، بارش نہیں رکی، کو پی لو. اور آسمان کو حکم دیا پانی کو لے کر تھم جا. تو پھر پانی اس طرح تھم گیا. اور ظالم قوم کے لیے بڑی دوری ہے. نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو. کالا، کہا، اے میرے رب. اب نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اب غور کریں. نوح علیہ السلام نے اپنے کیا کس کو کہا؟ اللہ کو کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. بیٹا ہے نا، میرے اہل میں سے ہے، میرے گھر میں سے ہے، اور آپ کا وعدہ بھی سچا ہے. آپ حاکم الحاکم ہیں، حکمتوں پر حکمت کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ آپ کے گھر میں سے نہیں تھا. آپ مومن تھے اور آپ کا بیٹا مومن نہیں تھا. بھئی اگر آپ کے گھر میں سے ہوتا تو وہ مومن ہوتا نا، وہ کیا ہوتا؟ مومن ہوتا. اور اے نوح، آپ کا بیٹا کیا تھا؟ مومن نہیں تھا. اس کے عمل آپ جیسے نہیں تھے. انہ عمل غیر صالح. اس کے عمل اچھے نہیں تھے. آپ سوال نہ کریں اس کے بارے میں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. دیکھیں، ایک باپ کو بیٹے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کیا یہ بات کہی جا رہی ہے؟ آپ اس کے بارے میں سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اگر آپ ایسا کریں گے، ضد کریں گے، آپ جاہل میں سے ہو جائیں گے. اور انہوں نے جب دیکھ لیا نا میں نے کیا کر دی، غلطی کر لی، انہوں نے فوراً کہا، انی اعوذ بکا، یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں. ما لیس لی بعلم، اس کے جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر. اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا، میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اور کہا، اے نوح، اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ، برکت کے ساتھ، اور اپنی قوم کے ساتھ. اور ہم نے عنقریب انہیں جماعتیں بنائی، اور ہم نے ان کو بعد میں ہم نے بعض کو پہنچایا دردناک عذاب بھی. یہ غیب کے قصے تھے. غیب کے قصے تھے نا. جب حضرت نوح علیہ السلام تھے، آپ علیہ السلام تھے نہیں تھے. اور یہ نوح آپ علیہ السلام کو قصے کس نے سنائے؟ اللہ نے سنائے. اور یہ غیب کے قصے ہیں. اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ قرآن حق ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے. ما کنت تعلمها انت، آپ تو ان کو نہیں جانتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں، نبی آپ ان کو نہیں جانتے تھے، نہ آپ کی قوم اس سے پہلے ان کو جانتی تھی. فاصبر، آپ صبر کریں اگر آپ کی قوم بھی آپ کو پریشان کرے. یہ نبی کو قصے کیوں سنائے جاتے تھے؟ کیونکہ کفار بھی ان کو تنگ کرتے تھے. تو پہلے نبیوں کے قصے سنا کے نا ان کو تسلی دی جاتی تھی کہ یہ کوئی ٹینشنیں آپ کو ہی نہیں آ رہی، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی یہ کیا آئی ہیں؟ ٹینشنیں آئی ہیں. آپ صبر کریں. اور بے شک متقین کا اجر کیا ہے؟ اچھا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی کس کو بھیجا؟ ہود علیہ السلام کو. انہوں نے بھی کیا کہا تھا؟ میری قوم نہیں عبادت کرو مگر کس کی؟ اللہ کی. اور میں تم جھوٹ بولنے والوں میں سے نہ ہو. اے میری قوم، میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا. میرا اجر کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے. اور اے میری قوم، تم اپنے رب کی طرف استغفار کرو، توبہ کرو، تمہارا رب تمہارے اوپر بارش برسائے گا. کس کی؟ استغفار کرو گے تو بارش برسائے گا، تمہیں قوت دے گا، تم مجرموں میں سے نہ بنو. انہوں نے کہا، اے ہود علیہ السلام، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑے آپ کے کہنے کی وجہ سے.
ہمارے پاس ایسی کوئی ڈگری نہیں ہے اور نہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آپ کو کوئی برائی پہنچا دی ہے اور بے شک اس بات پر بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں بری ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. اس کے علاوہ وہ مکر کرنے لگے اور فرمایا تم مکر کرو مجھے مہلت نہ دو. میں بھروسہ رکھتا ہوں اللہ پر میرا رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے. نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا مگر اس کی پیشانی کدھر ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرا رب سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اگر تم اعراض کرو گے تو میں نے تم کو اپنی نصیحت پہنچا دی ہے اور اگر تم میرا رب تمہارے علاوہ قوم کو خلیفہ بنائے گا تم اس کو نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے اور میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے. جب آ گیا ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو کیا دے دی؟ نجات دے دی اور ان لوگوں کو دی جو ان کے ساتھ تھے. وَنَجَّيْنَاهُمْ اور ہم نے نجات دی ان کو سخت عذاب سے. یہ قوم عاد تھی. انہوں نے اپنے رب کی کیا کی؟ نافرمانی کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی جڑ کاٹ دی. اللہ نے ان کی کیا کی؟ جڑ کاٹ دی اور ان کے پیچھے لعنت لگا دی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. خبردار قوم عاد کے لیے دوری ہے اور خبردار قوم عاد جو تھے نا وہ دور تھے. اور پھر اس کے بعد کن کو بھیجا تھا؟ صالح علیہ السلام کو. کن کو؟ قوم سمود کی طرف. انہوں نے کہا تھا میری قوم اللہ کی عبادت کرو نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود. اسی نے تم کو پیدا کیا زمین میں اور تمہیں اس میں بسایا. تم مغفرت طلب کرو اس سے توبہ کرو میرا رب قریب سے سنتا ہے. انہوں نے کہا اے صالح ہمیں زیادہ زیادہ امیدیں نہ بناؤ اور ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے اور نہ تمہاری بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے اور ہم شک میں جس کی طرف تم ہمیں پکارتے ہو. کہا اے میری قوم اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو میں میرے رب کی طرف سے میں دلیل پر ہوں میرے پاس تو اس کی طرف سے رحمت آتی ہے. کون میری مدد کرے گا اللہ کے علاوہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا؟ کون جو ہے میرے لیے اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے. اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے اس میں نشانیاں ہیں تم اس کو چھوڑ دو زمین میں یہ کھائے اس کو ہاتھ نہ لگانا برائی سے ورنہ تم کو سخت عذاب پہنچے گا. انہوں نے اونٹنی کی کیا کاٹ دی تھی؟ پونچھے. اور ان کو 3 دن میں کیا آ گیا؟ عذاب آ گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے وعدے کو جھٹلایا تھا. اور جب ان کا حکم آ گیا نا ہمارا ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو نجات دے دی اس دن کی رسوائی سے اور پکڑ لیا ان کو چیخ کے عذاب نے ان کو کیا کیا؟ پکڑ لیا. اور صبح کو اپنے گھر میں اوندے پڑے تھے اور وہ ایسے تھے جیسے کبھی یہاں پہ رہے ہی نہ ہو. ایسے صفایا ہو گیا تھا وہاں کا جیسے کبھی رہے نہ ہو. خبردار قوم سمود کے لیے دوری ہے اور قوم سمود رحمت سے دور ہے. اور جب ہمارے فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسان کی شکل میں کیا دینے؟ خوشخبری دینے. بیٹے کی خوشخبری دینے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کو بہت عمر میں جا کے اولاد ہوئی تھی. جلدی نہیں ہوئی تھی دیر سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے کیا کیا تھا؟ ختنے کی سنت کو بھی زندہ کیا تھا. کس کو؟ ختنے کی. یہ جو مردوں کا ختنہ کروایا جاتا ہے نا اس سنت کو بھی کتنی عمر میں پتہ ہے آپ کو؟ 80 سال کی عمر. سوچے کتنی عمر میں؟ 80 سال کی عمر میں ختنہ کروایا تھا. اس سنت کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ اب آپ بیٹے ہیں نا اگر تو تکلیف پھر پتہ ہے آپ کو چھوٹے سے بیٹے کا کرواتے ہو تو اس سے درد برداشت نہیں ہوتی. اور ایک بڑا بچہ ایک بڑا انسان ہو 80 سال کی عمر میں انہوں نے کیا کروایا؟ ختنہ کروایا. کیا کروایا؟ ہمارے نبی ہمارے لیے باعث رحمت ہے. کیا ہے؟ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ آج مسلمان اور کافر کے درمیان کیا فرق ہے؟ مسلمان مرد اور کافر مرد کے کیا درمیان کیا فرق ہے؟ ختنے کا. کس کا؟ کافر ختنے نہیں کرواتے. کافر ختنے نہیں کرواتے. مسلمان ختنے کرواتے ہیں. کیا کرواتے ہیں؟ مسلمان ختنے کرواتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ختنے کیوں ہیں؟ کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ اس سے پاکی آتی ہے. اس سے کیا آتی ہے؟ پاکی آتی ہے. کیونکہ جسم کی وہ کھال جو لٹک رہی ہوتی ہے جب انسان پیشاب کرتا ہے نا تو اس کے اندر چونکہ پیشاب کے قطرے رہ جاتے ہیں. اگر وہ جو آپ بچے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے اس کے قطرے کیا ہو جاتے ہیں؟ رہ جاتے ہیں جو بعد میں حرکت کرنے سے گرتے ہیں. جب وہ چلے پھرے گا نا پھر کیا ہوتے ہیں؟ گرتے ہیں. اور اس سے تو ناپاکی آ جاتی ہے. اس سے کیا آتی ہے؟ اور وہ کھال جو کہ بے جان لٹک رہی ہے اس کو کیا حکم دیا گیا شریعت میں؟ اس کو کاٹ دیں. اس کو کیا کریں؟ تاکہ کیا ہو؟ پاکی بہتر ہو جائے. تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں کیا کروایا؟ ختنہ کروایا اور اس کو سنت قرار دے دیا گیا. اس کو کیا قرار دے دیا؟ سنت قرار دے دیا گیا. اب آپ خود سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے یہ.
کتنی بڑی. اور اسی عمر میں جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے اللہ نے ان کو بیٹے کی بشارت سنائی. جو دو فرشتے آئے ابراہیم کے پاس بالبشرا، کیا دینے کے لیے؟ خوشخبری دینے کے لیے. جب وہ آئے نا، کیونکہ چونکہ وہ اجنبی آدمی کی صورت میں آئے تھے، اب جب وہ آئے نا تو آپ کو پتہ ہے اب ادھر سے کوئی اجنبی بندہ آ جائے آپ اس کو دیکھ کے کیا کہیں گے؟ کیا کریں گے؟ السلام علیکم، یہی کہیں گے نا؟ یہی کہیں گے، چاہے جانتے ہو چاہے نہ جانتے، یہ کہیں گے نا. انہوں نے بھی ان کو کیا کہا؟ سلام. فرشتوں نے بھی کیا کہا؟ وعلیکم السلام. فرشتوں نے بھی کیا کہا؟ وعلیکم السلام. فما لبثا، ابھی نو ابراہیم علیہ السلام، ابھی آپ کو پتہ ہے جب مہمان آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کھانا پیش کرتے ہو نا. پوچھو نہ پوچھو تو کیا لے کر آتے ہیں؟ کھانا. تو ابراہیم علیہ السلام ابھی ٹھہرے نہیں، فوراً گئے ایک بچڑا بھون کر روسٹ کر کے نا ان کے سامنے لا کے رکھ دیا. ان کے سامنے ایک تو وہ پہلے ہی اجنبی تھے، ایک وہ فرشتے پہلے ہی کیا تھے؟ بات غور سے سنیں، اس میں بہت بڑی حکمت ہے. پہلے ہی کیا تھے؟ اجنبی تھے. دوسری پوائنٹ کی بات، وہ جب کھانا لے کر آئے، کھانا رکھا تو کھانا نہ کھائیں. ایک تو اجنبیت کا خوف کہ پتہ نہیں کون ہے، اب ان سے یہ بھی تو نہیں پوچھ رہے تھے. دوسرا خوف کس چیز کا؟ یہ کھانا نہیں کھا رہے. تو انہوں نے کہا فلما رأى ایدیہم، جب انہوں نے محسوس کیا نا ان کے ہاتھ اٹھ نہیں رہے، کس کی طرف؟ کھانے کی طرف. نکرہم اوجس منہم خیفہ، دل ہی دل میں ڈرنے لگے. دل ہی دل میں قالو، سبحان اللہ. فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈرے نا. فرشتوں نے کیا کہا؟ ڈرے نا، پریشان نہ ہو. پریشانی انسان کے منہ سے پتہ چل جاتی ہے. جب بندہ پریشان نہ ہو نا تو وہ بھی چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، اور خوش ہو تو وہ بھی چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. میری بچی تھی نا ایک، تو میں نے اس کو رزلٹ کی بھی خبر نہیں سنائی تھی، مجھے دیکھا تھی باجی مجھے نا پتہ چل گیا تھا آپ کے چہرے کی وجہ سے کہ آپ کیا ہیں، آپ خوش ہوں گی تو رزلٹ کیا ہوگا. تو میں نے کہا پھر رو کیوں رہی تھی؟ کہتی میں ناٹک کر رہی تھی. رو کیوں رہی تھی؟ میں کیا کر رہی تھی؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان کے چہرے سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. تو بہرحال فرشتوں نے کیا کہا؟ ڈرے نا، ہم تو کس لیے آئے ہیں؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے. دیکھیں وہی دو فرشتے انسانوں کی شکل میں پہلے کس کے پاس آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری سنائی، اور وہاں سے کدھر چلے گئے؟ لوط علیہ السلام کے پاس کیا دینے؟ عذاب کی خبر دینے. لوط علیہ السلام جو ہے نا یہ ابراہیم علیہ السلام کے غالباً بھانجے یا بھتیجے لگتے ہیں. رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ بھانجا یا بھتیجا، غالباً بھتیجا ہی ہوگا یا پتہ نہیں بھانجا، بھانجے لگتے تھے. تو بہرحال وہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ، اور پاس ہی نا ان کی بیوی بھی کھڑی تھی. کون بلا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی. جب انہوں نے یہ خوشخبری سنائی نا، کیا بلا؟ بیٹا ہوگا، یعنی بیٹا نہیں کہا کہ اولاد ہوگی. وَامْرَأَتُهُ قَائِمًا، پاس ہی بیوی کھڑی تھی. فَضَحِكَتْ، مسکرانے لگی. کس کی؟ مسکرانے لگی. فَبَشَّرْنَاهَا، ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام. کس بیٹے کی؟ اسحاق علیہ السلام کی. اور اسحاق کے پیچھے ایک اور بیٹے کی خوشخبری دی کہ اسحاق کا بیٹا ہوگا نا، تو اسحاق کا بھی آگے بیٹا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب علیہ السلام. کیا نام ہوگا؟ قالت، وہ کہنے لگی ہائے اللہ، میرے لیے بچہ ہوگا، کیسے ہوگا؟ وَأَنَا عَجُوزًا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں. میں کیا ہو گئی ہوں؟ بوڑھی. آج ایسا ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں بڑھاپا کیا ہے، بڑھاپے میں کچھ نہیں ہو. اللہ کی شان، اللہ جو چاہے وہ کروا لیتے ہیں. اللہ جو چاہے وہ کروا لیتے ہیں. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، کیسے ہمارے لیے بچہ ہو جائے گا؟ تو فرمایا ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے اگر ایسا ہو گیا. قالوا، فرشتوں نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں، ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ نے چاہا. آپ کے گھر پر اللہ کی رحمت ہے، آپ کے گھر پر اللہ کی رحمت ہے. اور فضحبا، جب حضرت ابراہیم کا خوف چلا گیا نا، تو پھر جب ان کو خوشخبری بھی دے دی، وہ خوف بھی چلا گیا. پھر وہ جھگڑا کرنے لگ گئے، کیونکہ لوط علیہ السلام ان کے کیا لگتے تھے؟ بھانجے نا. تو وہ جھگڑا کر رہے تھے، کیوں جائیں گے ادھر عذاب دینے؟ تو کہا، فرشتوں نے کہا آپ نہ ایسے کریں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام بڑے رحم دل انسان تھے، بڑے رجوع کرنے والے تھے. ہم نے کہا اے ابراہیم آپ اس سے راز کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ چھوڑ دیں. وہ قوم گناہ گار ہے، اس کو تو کیا انہیں عذاب پہنچ کے رہنا ہے. تو ہمارے تحقیق آپ کے رب کا حکم اب آ گیا ہے، اب ان کے اوپر ایسا عذاب آ گیا ہے جو کبھی ٹل کر نہیں رہے گا. پھر وہ فرشتے کدھر آ گئے؟ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. تو لوط علیہ السلام کا بھی سینہ تنگ ہو رہا تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا
جب وہ فرشتے آئے، ایک تو آئے بھی اتنے خوبصورت لڑکے بن کے، آئے کیسے؟ خوبصورت اور میں نے کیا بتایا تھا، قوم کے منہ میں کیا آ رہا تھا؟ پانی. قوم کے منہ میں ان کو دیکھ کے، کیونکہ ان کی قوم مردوں سے کیا کرتی تھی؟ غلط کام کرتی تھی، اور عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، عورتوں کو نہیں چھوتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، ان کا سینہ تنگ ہونے لگا، اور انہوں نے پتہ کیا کہا، ھذا یوم عصیب، آج کا دن بڑا مشکل ہے، آج کا دن بڑا مشکل ہے. ان کی قوم ان کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئی. کیسے آ گئی؟ اور کیا کہنے لگی تھی؟ لڑکے ہمارے حوالے کر دو، لڑکے ہمارے حوالے کر دو. اس سے پہلے بھی وہ برے کام کرتے تھے، یعملون السیئات، اس سے پہلے بھی وہ برے کام کرتے تھے. قوم، نبی نے کیا کہا تھا، اے میری قوم، بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ پاک ہیں. اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو، کس کے سامنے؟ اللہ میرے مہمانوں کے سامنے. کیا سوچیں گے مہمان کہ ان کی قوم اتنی غلط کام کرتی ہے؟ کیا کرے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرے. ہے کوئی تم میں سمجھدار آدمی جو میری بات کو کیا کرے، سمجھ لے؟ قالا، انہوں نے کہا، آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں عورتوں کی، ہمیں تو کیا چاہیے؟ مرد چاہیے. ہم نے تو خواہش کس سے پوری کرنی ہے؟ مردوں سے پوری کرنی ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں ہم کس کی چاہت رکھتے ہیں. قوم دیکھے کیسی تھی. کیا ہم، آپ بھی چاہتے ہیں، جانتے ہیں ہم کس کی چاہت رکھتے ہیں. قالا، کہا، کاش کہ میرے لیے کوئی مضبوط کیا ہوتا، ٹھکانہ ہوتا، مضبوط گھر ہوتا، میں اپنے مہمانوں کو، کیونکہ یہ بھی آتا، ان کا گھر کمزور تھا نا، لکڑی کا دروازہ تھا، ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ میں تالا لگا کے اگر اندر چلوں، یہ تو لکڑی کا توڑ کے اندر آ جائیں گے، یہ تو اوپر سے چھت چھلانگ کے اندر آ جائیں گے. یہ قوم اتنی جو تھی نا، وہ اسے کیا کہتے تھے، اصرار کر رہی تھی. قالو، انہوں نے کہا، اے لوط، قوم نے کیا کہا، سلام، یعنی یہ فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم بھیجے ہیں آپ کے رب کی طرف سے، آپ کو، آپ کیا کریں، آپ آدھی رات جب ہوگی نا، اپنے پیروکار جو آپ کی بات کو مانتے ہیں ان کو لے کر نکل پڑے، اور پیچھے مڑ کے کسی نے نہیں دیکھنا. جب آپ قوم چھوڑ کے چلے جائیں گے نا، تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور ان کو وہ پہنچے گا جو پہنچنا ہے، اور صبح قریب ہے. صبح کیا ہے؟ قریب ہے. جب آ گیا اللہ کا حکم، فرمایا، اللہ نے فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا، جعلناہا عالیہا سافلہا، اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ زمین کو پلٹ دیا گیا. کیا کیا؟ زمین کو پلٹ دیا گیا. اور کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جہنم کے پتھروں سے ان پر بارش ہوئی. جہنم، سجیل، یہ جہنم کا ایک جگہ کا نام ہے. وہاں سے پتھر آئے اور ان کے اوپر کیا ہوئی؟ بارش ہوئی. اور مصومۃ، ان پتھروں پہ نشان لگے ہوئے تھے، پہلے سے ہی ان کا نام لکھا ہوا تھا آپ کے رب کی طرف سے. اور ظالموں کے لیے کیا ہے؟ دوری ہے. ظالموں کے لیے کیا ہے؟ دوری ہے. سمجھ ہی بات آپ کو. اب یہ قوم اتنا برا کام کرتی تھی، یہ فعل کیا تھا؟ برا تھا. جب یہ قوم ختم ہو گئی، آج بھی جہاں جہاں یہ قوم جس حدود میں قائم تھی نا، وہاں پر ایک نہر جاری ہو گئی ہے. کیا جاری ہو گئی ہے؟ اس نہر کو کہتے ہیں بحر میت. کیا کہتے ہیں؟ موت کا سمندر. اس کا نام کیا ہے؟ بحر میت، موت کا سمندر. وہ پانی اتنا بدبودار، اتنا کڑوا ہے نا، کہ اس سے نہ کسی جانور کو فائدہ ہوتا ہے، نہ کسی انسان کو فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں، عبرت بنایا. کیا بنایا؟ عبرت بنایا کہ دیکھو جو غلط کام کرے گا اس کی یہ سزا، اس کی کیا ہے؟ یہ سزا ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف کن کو بھیجا تھا؟ کیا قوم ان کی کیا کام کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور اللہ کو یہ پسند. میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا، لوگ اتنے تیز ہے نا، خود لینا ہو تو پورا پورا، اور دینا ہو تو کہتے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. تو بہرحال کالا، کہا انہوں نے بھی، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرو. میں تمہارے لیے ہدایت، میں تمہارے لیے خیر کو دیکھنا چاہتا ہوں، تم عذاب کی طرف جاتے ہو. اے میری قوم، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ رکھا کرو، لوگوں کے مالوں میں کمی نہ کیا کرو، اور حد سے بڑھنے والے نہ بنو. بقیت اللہ خیر لکم، جو باقی ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ بہتر ہے، اگر تم مومن ہو. میں تم پر کارساز نہیں. قال، انہوں نے کہا، اے شعیب، جب ان کی قوم نے قوم کو انہوں نے یہ ہدایت دی تو لوگوں نے کیا کہا؟ اے شعیب، کیا تمہاری نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے؟ ابھی ہم ایسے کہتے ہیں نا، کیا تمہاری نماز ہمیں
یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا. اور تم ہمارے مالوں میں آنا چاہتے ہو؟ ہم نہیں ایسے آئیں گے. کیا آپ ہم تو سمجھتے تھے آپ بڑے سمجھدار ہیں. کالا کہ میری قوم ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، مجھے وہ اچھا رزق دیتا ہے، نہیں میں ارادہ کرتا کہ میں تمہاری کسی چیز کی مخالفت کروں، اور جب نہ میں تمہیں کسی سے روکوں مگر میں ارادہ کرتا ہوں کہ تمہاری اصلاح کروں، اور نہیں میں فوت نہ اور مجھے اور جو کچھ بھی مجھے توفیق دی ہے مگر اللہ نے دی، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. اور اے میری قوم تم میری مخالفت نہ کرو، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت میں تو ڈرتا ہوں تم پر مصیبت پہنچی جیسے قوم نوح پر پہنچی، قوم ہود پر، قوم صالح پر اور قوم لوط پر، یہ تم سے دور نہیں ہے. تم اپنے رب کے استغفار کرو پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، اور بے شک میرا رب جو ہے وہ کیا کرتا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے. کالا انہوں نے کہا اے شعیب ہمیں آپ کی بات ہی نہیں سمجھ آتی. وہ سمجھاتے تھے، آخرکار انہوں نے کیا کہا، ہمیں آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، ہم تو آپ کو بڑا کمزور سمجھتے ہیں، اپنے میں ہم بڑا کمزور سمجھتے ہیں، اگر آپ ہمیں یہ روکنے سے باز نہ آئے ہم آپ کو رجم کر دیں گے. رجم پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بستی سے نکال. زمین میں گڑھا کھود کے اس میں ایک انسان کو رکھ دیا جاتا ہے، اس کو اتنے پتھر مارتے کہ وہ مر جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، کیا دھمکی دی نبی کو، باز نہ آئے تو کیا کریں گے، رجم کر دیں گے. اور عمان تعالینا بعزیز، اور آپ کا ہم پر کوئی بھی، آپ ہمارے درمیان کوئی عزت نہیں رکھتے. نعوذ باللہ، دیکھیں کتنی بڑی بات ہوتی ہے، استغفر اللہ. اور کالا کہ اے میری قوم کیا میری قوم، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک زیادہ عزت والا اللہ کی عزت سے، اور تم نے اور میرے حکم کو تم نے پسے پش ڈال دیا. میرا رب تمہارے عملوں سے باخبر ہے. اے میری قوم تم اپنی جگہ پر رہ کر عمل کرو، میں بھی کر رہا ہوں. ان قریب تم جان لو گے کہ کس پر رسوا والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دے دی اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ، اور ہم نے پکڑا ان کو چیخ کے عذاب سے. کس سے؟ اور صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے، وہ ایسے تھے جیسے یہاں پر کبھی کوئی رہا ہی نہ ہو. اور خبردار دوری ہے مدین والوں کے لیے جیسے کہ دوری تھی قوم سمود کے لیے. پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر اور واضح دلیل دے کر فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. اور فرعون جو تھا نا وہ کیا کرتا تھا، نہیں اتباع کی فرعون نے، اور فرعون جو تھا نا وہ سمجھدار آدمی نہیں تھا. فرعون سمجھدار آدمی نہیں تھا. اور یقدم قومہ یوم القیامہ، یہ اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا قیامت والے دن. کیا چلے گا؟ آگے خود تو چلے گا اور اس کے پیچھے وہ چلیں گے جو اس کے کون تھے، پیروکار تھے، جو دنیا میں اس کے پیچھے چلتے تھے. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، یہ اپنی قوم کو کہاں لے جائے گا، آگ میں لے جائے گا. اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی اور آخرت میں بھی لعنت لگا دی. اور یہ بہت برا انعام ہے، یہ اچھا انعام ہے، یہ بہت برا انعام ہے. یہ جو قصے آپ کو سنائے گئے نا یہ غیب کے قصے تھے. اللہ فرماتے ہیں بعض قصے ایسے سنائے جن کی بستیاں ختم ہو گئی ہیں، اور بعض قصے ایسے سنائے جن کی بستیاں قائم ہیں. ایسے ہیں نا کچھ قصے، کچھ نبیوں کی بستیاں ملتی نہیں ہیں، لیکن یہ جو قوم سمود ہے یہ اس طرح کے نا ان کے گھر ہیں. جب زیارتوں کے لیے جب جانا عمرہ کرنے تو وہ لوگ زیارت کرنے ادھر ادھر مقامات کو دیکھنے جاتے ہیں، ایسی چیزوں کی جا کر دیکھتے ہیں. اور ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا لیکن لوگوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. اور نہیں وہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ مگر جب آپ کے رب کا حکم آیا تو کسی چیز کا بھی اضافہ نہ ہوا. اسی طرح آپ کا رب پکڑتا ہے اور بہت سی بستیوں کو پکڑا اس لیے کہ وہ ظلم کرتی تھی. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور بے شک اس میں نشانیاں اس کے لیے جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہے. اور یہ ایک دن ایسا ہوگا جب سب جمع کیے جائیں گے، اس دن لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، کوئی بھی لوگ اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں، کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں. جس دن یوم یاتی، جس دن یہ دن آئے گا نا کوئی بھی بندہ کسی سے بات نہیں کر پائے گا. یہ اتنا دن سخت ہوگا، کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا مگر اللہ کی اجازت سے. بعض اس دن بدبخت ہوں گے اور بعض اس دن نیک بخت ہوں گے. اللہ ہمیں نیک بخت بنائے، اللہ ہمیں بدبختی سے بچائے. اللہ فرما رہے ہیں اب آپ بتائیں بدبختی کیا ہے؟ پیسہ نہ ہونا، پیسہ نہیں ہے بدبختی ہے. آج ہم کہتے ہیں نا خوش بخت کیا ہے؟ پیسہ ہونا، مال ہونا، دولت ہونا، گھر ہونا، گاڑی ہونا، یہ خوش بختی ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ تو بھائی ان سے راضی بڑا، اللہ انہوں نے دیندہ ہی بڑا ہے، ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ تو ان سے راضی بہت ہے، اللہ ان کو دیتے بہت ہے، ہم تو غریب ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے. یہ غلط بات ہے، ایسے نہ کرے. آج کا کچھ بھی نہیں ہے، آج کی بدبختی کچھ نہیں ہے، کل کی بدبختی بہت بڑی ہے.
بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے. جو بدبخت ہوں گے وہ ہمیشہ وہ رہیں گے, وہاں ان کے لیے چیخ ہوگی, وہ چیخیں گے, وہ پکاریں گے, لیکن کام کوئی نہیں آئے گا. آگ میں جلیں گے, چیخ لگائیں گے, آوازیں لگائیں گے بچا لو, لیکن کیا کہا جائے گا, اس میں ہی رہو جب تک زمین اب آسمان قائم ہے, اور آپ کا رب جب تک چاہتا ہے, اور آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور بہرحال جو خوش بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے, اور یہ آپ کے رب کی ایسی عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی نہیں ہوگی. اور آپ شک میں نہ پڑیں, جس کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ, ایسے ہی لوگ عبادت کرتے تھے اس سے پہلے بھی, اور بے شک ان کو پورا دیا جائے گا, اس میں کمی نہیں کی جائے گی. البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, انہوں نے اس میں اختلاف کیا. ولولا کلمۃ, اگر آپ کے رب کا کلمہ سبقت نہ لے کر جاتا تو ان کے اوپر جس میں یہ شک کرتے ہیں ان کو پورا دیا جائے گا. آپ کے رب ان کو ان کے اعمال پورا دے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. آپ استقامت اختیار کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. جو توبہ کرے گا اور وہ ماں کا آپ کے ساتھ, اور اس میں جو ہے نا ولا تطغوا, نافرمانی کرے, بے شک آپ کا رب عملوں کو دیکھ رہا ہے. ولا ترکنوا, نہ آپ جھکے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا, ورنہ آپ کو پہنچے گی آگ. وما لکم من دون اللہ, اور نہیں پکارے آپ اللہ کے علاوہ کسی دوست کو, نہیں کوئی کام آئے گا. واقم الصلاۃ, نماز قائم کرے دن کے شروع میں. دن کے شروع میں بھی کیا کریں, نماز قائم کریں, اور رات میں بھی کریں. دن میں بھی کریں اور رات میں بھی کریں, کیونکہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں, نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں, اور یہ نصیحت والوں کے لیے نصیحت ہے. اور صبر کریں, بے شک اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. بہت سی بستیاں جو گزر گئی ہیں تم سے پہلے, لوگ کیوں نہیں ایسے اس کو کیوں نہیں سمجھتے, وہ باز نہیں آتے تھے فساد سے, زمین میں بغاوت کرتے تھے, بہت تھوڑے تھے جن کو ہم نے نجات دے دی, اور اتباع کی ان لوگوں نے, ظلم کرنے والوں کی وہ اترانے لگے اور مجرم تھے. اور نہیں آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک کرتا اس کے ظلم کی وجہ سے جبکہ اس کے رہنے والے اچھے ہوں. اگر آپ کا رب چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا, لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا, مگر جو آپ کا رب, جس کے اوپر آپ کا رب کا حکم ہوا بس اسی کے لیے ہے. اللہ نے انہی اسی لیے پیدا فرمایا. وتمت کلمۃ ربک, اور آپ کے رب کا کلمہ بھی تو ثابت ہونا ہے نا. میں جنت کو بھر دوں گا, میں کس کو بھروں گا, جنت کو بھی بھروں گا, اور کس کو بھروں گا, جہنم کو بھی بھروں گا. یہ بھی بات تو پوری ہونی ہے نا. اب سب نیک ہو جاتے تو پھر کیا ہی بنتا, سب جنت میں جاتے. تمہارا اللہ کا حکم ہے, میں جنت کو بھی بھروں گا اور جہنم کو بھی بھروں گا لوگوں سے. اور بہت سے قصے ہیں رسولوں کے جو ہم آپ کو سنائیں, اور یہ کس لیے سنائے, نبی کو کس لیے سنائے, ما نثبت به فؤادک, آپ کا دل مضبوط ہو جائے, کہ آپ کو جو مصائب آ رہے ہیں وہ پہلوں کو بھی آئے ہیں. وجاءک فی ھذہ الحق, اور بے شک یہ حق ہے, اس میں نصیحت ہے, اور اس میں نصیحت ہے مومنوں کے لیے بھی, کہ مومن بھی ان قصوں کو سنیں تو اپنے دل کو کیا کریں, مضبوط کریں. اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لے کر آتے, اپنی جگہ پر کیا کرو, عمل کرتے رہو. ہم بھی کیا کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں. انتظار کرو قیامت کا تم بھی, اور ہم بھی کیا کر رہے ہیں, انتظار کریں. اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا, اور کس کا, زمین کا, اور اسی ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. اور وہی سب کا کیا ہے, اسی کے لیے ہے سب کی کیا عبادت, اسی پر سب کیا کریں, بھروسہ کریں. آپ کا رب کیا ہے, غافل نہیں ہے, کس سے, آپ کے عملوں سے, آپ کے عملوں سے آپ کا رب غافل نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.